من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمين اللهم آمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم الله رب لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على كل حال اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله وأرضيك بجهدي كله اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمین اللہم آمین انشاءاللہ بإذن اللہ آج ہم حدیث 7 جو ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم و فضل سے اخلاص خیر خواہی اور وفاداری لیسن کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ انشاءاللہ ہم سب مل کر حدیث کو پڑھیں گے اور اس کے بعد ترجمہ اور تشریح کی جائے گی شرح الفاظ پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے اور آج سے ہم نے اس حدیث سے سیکھا کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ لینے کی کوشش کریں گے عن ابی رقیہ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم مسلم ترجمہ ابو رقیہ تمیم بن اوس داری رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین خیر خواہی کا نام ہے ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول کس کی خیر خواہی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی اس کی کتاب کی اس کے رسول کی مسلمانوں کے حاکموں کی اور مسلمانوں کے عوام کی اسے مسلم نے روایت کیا ہے اب اس حدیث کے حوالے سے اس کی شرح کیا ہے النصیحہ کسی چیز کو خالص اور صاف کرنا اور نصحت العسل میں شہد کو صاف کرنے کے معنی میں لیا جاتا ہے یعنی کہ شہد کے اندر وہ جو ہوتی ہے نا موم سی اس سے بالکل وہ پاک ہو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور اسی طرح یہ نصیحت کا لفظ نصح الرجل ثوبہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ کسی کپڑے کے اندر جب کوئی ہول ہو جاتا ہے نا سوراخ ہو جاتا ہے اس پہ پیوند لگانے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے کہ پیوند اس پہ کیوں لگایا جائے کہ اس کو ہول کو بڑھانا ہو اس کو بند کر دیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم یہ پڑھیں گے نا لفظ تو اس کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے اب یہ کہ اس حدیث کو لینے کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے وقت میں بہترین برکت ڈال دے تاکہ ہم بہترین طریقے سے اس حدیث سے لے سکیں اس قول کو میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے کہ یہ ایک عالم کا قول ہے کہ علم کو آپ اپنا جتنا بھی ٹائم دے دیں گے نا تو آپ کو وہ تھوڑا سا حصہ ہی دیتا ہے مطلب کہ ہم جتنا مرضی ٹائم علم کے ساتھ لگاتے رہیں لیکن وہ اپنا پورا مکمل ہمیں نہیں دیتا ہم جتنا پڑھتے ہیں کہ اتنا ہمارے اندر جذب نہیں ہوتا ہمیں 2 بات 3 بات جو تھوڑی سی بات سمجھ آتی ہے
جتنا ہم اس کو زیادہ ٹائم دیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ لیتے جائیں گے کہ علم حاصل کرنے کے لیے مشقت اٹھانی ہوگی ہمیں. کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی ترین چیزوں میں سے ہے، اور خاص طور پر قرآن اور حدیث کا علم. الحمدللہ ہم جو اپنا وقت گھر پہ بیٹھ کے بھی یہ ضائع کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ آئے ہیں، یہاں پہ بیٹھ کے قرآن اور حدیث کے ساتھ ہم اپنا ٹائم لگا رہے ہیں، تو اس پہ ہمارا وہ ٹائم قیمتی ہی بنتا جا رہا ہے نا، ہم اس سے اچھی چیز ہی سیکھ رہے ہیں. اور کچھ لوگ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تھے اس وقت سے کیا سمیٹ رہے تھے جب وہ حدیث کو سنتے تھے، جب وہ قرآن کی بات کو سنتے تھے، تو وہ کتنے سنجیدہ ہو کے سنتے تھے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ بات ہم بعد میں بھی کریں گے کہ کتنے دور تک انہوں نے سفر کیا، کتنی راتوں کی مشقت انہوں نے سہی، کتنی محنتیں لگائی، کتنے سال وہ گھروں سے دور رہے، اور پھر جا کے انہوں نے کوئی جو چیز دین کے حوالے سے ہم حدیث ہی کی بات کریں تو پھر ہمارے سامنے وہ حدیث پائل اپ ہو کے ہمارے سامنے آتی ہے. ہم اس کا جو منیمم حق ہے وہ بھی ادا نہیں کر پا رہے کہ چلو اس کو ایک دفعہ پڑھ ہی لیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم یہاں پہ آج اکٹھے ہوئے ہیں اس حدیث کو پڑھنے کے لیے. ایک کتاب جو ہے اربعین امام نووی کی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ہم اس کو ہم نے شروع کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے وقت میں بہترین برکت ڈال دے اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ استقامت دے، ہمیں یکسوئی کے ساتھ توجہ کے ساتھ اس کو سننے، اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. حدیث کا جو ہے ٹائٹل کہ دین نصیحت اور خیرخواہی کا نام ہے. اخلاص، خیرخواہی اور وفاداری بھی آپ کہہ سکتے ہیں. دین کا سراپا خیرخواہی یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. ان ابی رقیہ، یہ کنیت ہے رقیہ جو ہے نا تمیم ابن اوس الداری کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انا بے شک النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال انہوں نے فرمایا الدین النصیحہ. الدین دین خاص چیز معرفہ میں آ رہی ہے، اور النصیحہ خیرخواہی کا نام ہے. قلنا ہم نے کہا لمن کس کے لیے؟ قال فرمایا کہ دونوں الفاظ میں الدین النصیحہ کے خاص دونوں چیزوں میں خاص لفظ استعمال کیا گیا ہے. للہ اللہ کے لیے، والی کتابی ہی اور اس کی کتاب کے لیے، والی رسولی ہی اس کے رسول کے لیے، ولا ائمتی اور اماموں کے لیے، المسلمین مسلمانوں کے، وعامتہم اور ان کے عوام کے لیے جو کہ عام عوام ہے، عوام الناس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ان کے لیے. اب یہاں پہ ہم دیکھیں کہ اس حدیث کو مختلف الفاظ سے بھی روایت کیا جاتا ہے. سنن نبی داؤد میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 بار فرمایا، بلا شبہ دین نصیحت ہے، خیر خواہی ہے. بلا شبہ دین نصیحت ہے، خیر خواہی ہے، اور بلا شبہ دین نصیحت ہے، خیر خواہی ہے. لوگوں نے پوچھا کس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی اللہ کے لیے، اس کی کتابوں کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مومنوں کے لیے، اور مومنوں کے اماموں کے لیے، اور عوام کے لیے. اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز دہرائی کہ بار بار اس چیز کا تکرار اور تاکید کیوں آئی. یہی 2 چیزیں ہیں جو انسان کے عمل کو بدلتی ہیں، کہ بار بار اس کو تکرار کرنا، بار بار رپیٹ کرنے کے لیے. جب انسان اس کو رپیٹ کرتا ہے بار بار تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے اندر جو چیز جس چیز کی کمی ہوتی ہے اس کے اندر وہ پختہ ہو جاتی ہے. اور ہمیں بھی یہ چیز بار بار یاد دوسروں کو دلانی چاہیے، بار بار ان کو بتانا چاہیے. کیوں کہ اگر ہم ان کے خیر خواہ ہوں گے تو تبھی ہم بار بار یاد دہانی کرواتے ہیں نا. اگر ہم کہتے ہیں ہمیں بودر ہی نہیں ہے، ہم ایک دفعہ بتائیں گے، دوسری دفعہ ہمیں بودر ہی نہیں ہوتا. اپنے بچوں کا دیکھ لیں اور کسی دوسرے کے بچے کا دیکھ لیں، موازنہ کر کے دیکھیں. ہم اپنے بچے کو آگے سے بدتمیزی کرتے ہیں، ہم ان کے خیر خواہ ہوتے ہیں، بار 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 بتاتے ہیں. کسی دوسرے کے بچے کو ہم ایک دفعہ بتائیں گے، دوسری دفعہ ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں سنتا تو نہ سنیں، ہمیں کیا ہے، ماں باپ ہیں نا. ہاں ماں باپ سمجھائیں. یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ خیر خواہی ایسی ہونی چاہیے کہ یہ ایک کوالٹی ہے. صحابہ کرام نے دیکھیں یہاں پہ کیا کہا، خیر خواہی کا سنا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ خیر خواہی اب چلو ٹھیک ہے بس رہنے دیتے ہیں. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ خیر خواہی کیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بتائی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اللہ کی کتاب کی، اللہ کے رسول کی، مسلمانوں کی، ائمہ کی اور عام عوام کی جو ہے وہ خیر خواہی کرنی ہے. ہم نے دیکھیں پہلی حدیث میں پڑھا تھا نا، نہیں دوسری حدیث میں، حدیث جبرائیل میں انہوں نے 3 مراتب بتائے تھے، درجے جو تھے نا، کیا تھے وہ 3 مراتب؟ سیڑھیاں کہہ لیں، مراتب کہہ لیں، درجے کہہ لیں، جو بھی ہے وہ کیا تھے ایمان کے. سب سے پہلا اسلام تھا.
انسان کے اندر اسلام آتا ہے. نارملی ہم وہ نا فرق نہیں کر پاتے ایمان اور اسلام میں. تو انہوں نے پہلے اسلام کو بتایا کہ اسلام کیا ہے. اسلام کے بعد انسان ایمان آتا ہے, اور ایمان کے بعد انسان کے اندر احسان کا درجہ آتا ہے. اور سبحان اللہ آج جو ہم پڑھیں گے نا, یہ احسان کے بعد یوں انسان کے اندر ایمان, اسلام آتا ہے, ایمان آتا ہے, احسان آتا ہے, تو پھر اس کے اندر یہ خیر خواہی آتی ہے. یہ اب چوتھا درجہ کہہ لیں کہ جیسے جیسے اس کے اندر یہ چیزیں آتی جائیں گی, ان کے اندر یہ جڑیں مضبوط کرتا جائے گا. وہ شجرہ طیبہ کی طرح اپنی روٹ گہری کرتا جائے گا, اپنی جڑیں اتنی مضبوط وہ بناتا جائے گا. پھر اس کے اوپر پھل بھی آئیں گے, پھول بھی آئیں گے, وہ اس کی خوبصورتی بھی ہمیں نظر آئے گی, اس سے دوسروں کو فائدہ بھی ہوگا, تبھی وہ شجرہ طیبہ بنے گا نا. جب اس کے اندر احسان کا لیول آتا ہے, اس کے بعد اس کے اندر یہ خیر خواہی کا جذبہ پھوٹنے لگتا ہے, اس سے پہلے نہیں. آپ دیکھیں کہ جو اسلام ہے وہ جڑ ہے, اس کے بعد اس کا تنا ہے وہ ایمان ہے, اور اس کے بعد اس کی شاخیں جو ہیں وہ احسان کہہ لیں, اور اس کے بعد پھل دینا جو ہے وہ وہ خیر خواہی میں آ جاتا ہے. واقعی وہ پھل دوسروں کو فائدہ دینے والا ہے. انسان کے اندر ایسی کوالٹی پیدا ہونے لگتی ہے کہ وہ اپنی ذات, اپنی امپرومنٹ کو نہیں دیکھتا, بلکہ وہ دوسروں کی خیر خواہی چاہنا شروع کر دیتا ہے. اس کو دوسروں کی فکر لگ جاتی ہے, وہ دوسروں کے بارے میں اس کے اندر غم آنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ میرے تعلقات کیسے ہیں, اللہ کے ساتھ, اللہ کے رسول کے ساتھ میرے تعلقات کیسے ہیں, میرا معاملہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسا ہے, میرا معاملہ کتاب کے ساتھ کیسا ہے, میرا ائمہ کرام کے ساتھ کیسا ہے, میرے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہے, میں کیا ان کے ساتھ اخلاص کا رویہ اختیار کرتی ہوں, کیا میں ان کے ساتھ خیر خواہی کا رویہ اختیار کرتی ہوں. اور آج جو ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اگلا درجہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ سے امید بھی کرتے ہیں کہ ہمارے عملوں میں بھی اسی طرح ہم ایک کے بعد دوسرے درجے پر جو ہے وہ ایسے ہی جاتے جائیں. جیسے جیسے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, ویسے ویسے ہم اپنے آپ کو بھی امپروو کرتے جائیں. یہ نہ ہو کہ ہم علم تو لے رہے ہیں لیکن ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں, ہمارے اندر کوئی جو ہے فرق نہیں آ رہا ہے, نہ ہمارے معاملات میں آ رہا ہے, نہ ہمارے تعلقات میں آ رہا ہے, نہ ہمارے اللہ کے ساتھ بانڈنگ جو ہے اتنی مضبوط ہو رہی ہے, نہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کا پتہ ہے, نہ ہمیں دوسروں کی خیر خواہی کا پتہ ہے. کہ یہ ساری چیزیں, اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو خود اینالائز کریں کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے, انڈیویجول لیول پہ مجھے کہاں پہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے نا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اسی کو انف سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہے میرے لیے. یا یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم کسی کو ملتے ہیں, کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو ہم اس کو دعوت دیتے ہیں نا, تو ہم کہتے ہیں کہ کلاس میں آئیں, یا ہماری کلاسز اس طرح سے ہوتی ہیں مسجد میں, تو وہ کیا آگے سے جواب دیتے ہیں آپ کو کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں, میں قرآن پڑھتی ہوں, میں حج زکات, میں نے پتہ کتنے حج کیے ہوئے ہیں, تو بس مجھے اب علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں بہت دیندار ہوں. اکثر جو ہمارا طبقہ ہے نا وہ اسی پہ ہی فوکس کر رہا ہے. ہاں تو پھر یہ ہمیں ٹی وی پہ بھی کرتا ہے, جیسے نہیں ہم نے وہ پروگرام کیا تھا تو ٹی وی پہ بھی کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اتنے چینل ہیں تو سارا دن کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے. جبکہ میرا اپنا ایکسپیرینس یہ ہے کہ میں پہلے یہ سمجھتی تھی کہ میں بالکل قرآن سے ہی پڑھتی ہوں, جیسے تلاوت ہو رہی ہے نا ویسے ہی پڑھتی ہوں. جب میں مسجد گئی تجوید سے قرآن پڑھا تو میں نے کہا مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. کہ جیسے جیسے کہتے ہیں نا علم کا, یہ سبحان اللہ یہ علم کی خوبی ہے, جیسے جیسے اندر اترتی جاتی ہے, آپ جذب کرتے جاتے ہیں نا, آپ کے ویسے ہی آپ کو ہوتا ہے کہ مجھے کچھ معلوم ہی نہیں ہے, مجھے پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی. اور جتنا آپ کے پاس جتنا تھوڑا ہوتا ہے اتنا ہی ہم کرتے ہیں, کیونکہ ان لوگوں کے پاس علم کی کمی ہے نا, ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں کہ اس سے اگلا درجہ کیا ہے. ہر درجے کے بعد ایک درجہ ہوتا ہے نا, ہر سٹیپ کے بعد ایک سٹیپ ہوتا ہے, کبھی بھی انتہا نہیں ہوتی, کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. ہم ہر دنیا کے کوئی کام ہے تو اس کے ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا ہم کرتے رہتے ہیں. آج ایک ریسیپی, کل دوسری, پرسوں تیسری, آج ایک سوٹ, کل کو دوسرا, پرسوں تیسرا, آج ایک گھر کی چیز لیے, کل دوسری, پھر تیسری, یہ چلتا ہی رہتا ہے سلسلہ. جب ہم دین کی بات کرتے ہیں, اسلام کی بات کرتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں جو ہمیں جدی پشتی مل گیا ہے نا, بس ہم اسی پہ رہنا, وہی کافی ہے, اس سے آگے ہم نے نکلنا نہیں ہے. حتیٰ کہ انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس سے اگلا درجہ بھی ہوتا ہے جو ظاہریت سے نکل کر باطن کی طرف آتا ہے, اندر کی طرف آتا ہے. کہ ظاہری چیز جو ہے نا, نماز پڑھ لیا, روزہ, وہ تو فرائض ہیں, وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں, وہ انڈیویجول لیول پہ ہر ایک کی پوچھ ہونی ہے. جو اجتماعی خیر خواہی اجتماعیت میں آ جاتی ہے,
کہ باہر نکلنا ہے. پھر انسان کا ایمان پختہ ہوتا ہے، جیسے جیسے اس کے باطن درست ہوتا جاتا ہے اس کا ایمان پختہ ہوتا جاتا ہے. انسان کے احساسات جو ہے وہ تیز ہونے لگتے ہیں. پھر وہ احسان کے درجے پر اللہ سے محبت اور اللہ سے خوف کی وجہ سے اللہ سے ڈرتا ہے. محبت کے خوف سے، اللہ سے وہ ظاہری خوف کی وجہ سے نہیں ڈرتا، اللہ سے محبت کی وجہ سے کہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. اور دیکھیں نا، ہم بھی دنیا میں جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی محبت میں ہم سارا کچھ کرتے ہیں اور اس کے کہتے ہیں کہ وہ ناراض نہ ہو. ہاں، غلط ہو یا صحیح ہو وہ ہم کرتے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہونے کے باوجود یہ کام غلط ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں چلے وہ ناراض نہ ہو. اپنے والدین سے ہی لگا لیں، ایون تو وہ صحیح بات بھی کہہ رہی، ایک دفعہ کہیں گے نا دوسری دفعہ پلٹانے کی دل نہیں کرتا کہ ہم ان کو منع کریں، کہتے ہیں کہ چلو کیا کرنا ہے، ان کا دل خراب ہوگا یا وہ نا ان کے لیے کر دیں، لیکن وہ ہمیں اتنا ہوتا ہی نہیں ہے. اب یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ اللہ کی محبت جو ہے، اللہ کی خوف کی وجہ سے انسان جو ہے وہ کام کرنے سے رک جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ محبت کا درجہ عبودیت کا درجہ ہے. اور عبادت کہتے ہیں کس کو ہے؟ شدید محبت کے ساتھ شدید عاجزی کا اظہار کرنا. عبد اور عبودیت کیا فرق ہے؟ عبد جو ہے نا عبادت کرنے والا ہوتا ہے، ہاں، تو عبودیت جس کی عبادت کی جاتی ہے یا جو عبادت کی جاتی ہے. جو عبادت کی جائے. عبد ایک کیفیت کا نام ہے. نماز میں پڑھوں گی، سارا ٹائم نماز میں پڑھتی رہتی، اس میں ٹائم لیمٹ ہے. میں نماز پڑھوں گی تو اس وقت میں عابد ہوں، جب میں نماز پڑھ رہی ہوں میں عبادت کر رہی ہوں. عبودیت آل دا ٹائم 24/7 ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کے دائرہ کار میں نے رہنا ہے. عبادت عبودیت کے لیے ٹائم مختص نہیں ہے، 24/7 ہم اللہ کے بندے ہیں. عبادت کے لیے خاص ٹائم ہے. اگر میں حج کر رہی ہوں خاص پیریڈ میں، نماز پڑھ رہی ہوں خاص پیریڈ میں، ذکر اذکار کر رہی ہوں، ہر وقت تو نہیں ہے نا. عبودیت جب میں اس لیول میں آؤں گی نا تو وہ ہر وقت پھر میرا اٹھنا بیٹھنا، معاملات، خیر خواہی، ہر چیز پھر وہ عبادت بن جائے گی. تبھی وہ اسکالرز کہتے ہیں نا کہ اگر انسان کے اندر یہ پتہ چل جائے اس کا ہر لمحہ عبادت بن جائے. لیکن انسان ہر وقت عابد نہیں رہ سکتا، عبودیت کے درجے میں رہ سکتا ہے، اللہ کا بندہ بن کے وہ رہ سکتا ہے. ایک طرف محبت اور ایک طرف عاجزی. وہ سب کچھ کرنے کے باوجود اپنی کسی عبادت پر، کسی صدقے پر وہ راضی نہیں ہوتا. بس اس کی نظر اپنی غلطیوں پہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھے. جب جب دل میں نور آتا جاتا ہے تب تب اس کو اپنی غلطیاں نظر آتی جاتی ہیں، وہ اپنی اصلاح کرتا جاتا ہے. اس کا جو تعلق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، جیسے جیسے اس کو معلوم ہوتا ہے، جیسے جیسے پتہ چلتا ہے. اگر ہم علم لیں گے ہی نہیں، ہمیں جاننا ہی نہیں چاہیں گے، تو وہ پھر نماز روزہ حج زکات تک ہی رہ جاتا ہے اور اسی کو ہی ہم دین سمجھ بیٹھتے ہیں. اور جو یہ کرتا ہے واقعی فرائض ہیں وہ تو ہر کسی نے کرنی کرنی ہے. اس کے علاوہ پھر اس کے اندر وہ خیر خواہی نہیں آتی. اور جب اس کے ساتھ اس کو یہ سارے تعلقات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے اندر کی غلطیوں کو دیکھتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہونا شروع ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر نور آتا ہے. اور ہم نے لاسٹ ویک بھی پڑھا تھا کہ ایک ایسی غلطی، چھوٹے چھوٹے ڈاٹس لگ جاتے ہیں، اگر ساتھ ساتھ اس کو دل کو واش نہیں کریں تو وہ کیا ہے، رستی ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، گرد آلود ہو جاتا ہے. جب ساتھ ساتھ میرے اندر نور آتا جائے گا، میں اس کو صاف کرتی جاؤں گی تو میرے اندر وہ، جب میرا اندر مضبوط ہوگا تو میرے اندر خود ہی خیر خواہی کا جذبہ پھوٹنے لگے گا، میں خود ہی اگلے لیول پہ جانا شروع ہو جائیں گی. اور اسی کو یہاں پہ کہا گیا ہے الدین النصیحہ، کہ دین جو ہے وہ خیر خواہی کا نام ہے. اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی خیر خواہی کرنی ہے. احسان سے نکل کر اگلے درجے پہ میں نے جانا ہے. اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ جب تک آپ دوسروں کی نصیحت نہیں کریں گے آپ بھی اس درجے کے پہ ٹھہر نہیں سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ ایک اکیلا بندہ ہوتا ہے نا. کتنی دیر تک آپ ایک ہی کا اچھی کام کوئی بھی کر رہے ہیں، کتنی دیر تک کریں گے؟ آخر آپ گیو اپ کر دیں گے. جب آپ دوسروں کو دینا شروع ہو جائیں گے وہ چیز اتنی ہی مضبوط ہونا شروع ہو جائے گی، آپ اس کو مینٹین آسانی سے کر سکیں گے. ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار، آہستہ آہستہ جڑتے جائیں گے. آپ کے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جائے گا. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ اس حق میں اور صبر میں ایک دوسرے کا ساتھ دو. اور اسی طرح دیکھیں اگر ایک درخت اکیلا ہے، وہ اکیلا کھڑا ہوا ہے، کتنا دوسروں کو فائدہ دے گا. اور دوسری طرف وہ درخت ہے، وہ جتنا مرضی بھی مضبوط ہے
اس کی وہ خوبصورتی نہیں ہے، اس کی وہ مضبوطی نہیں ہے۔ ایک وہ درخت ہے جو کہ ایک جنگل میں ہی ہے یا ایک باغ میں لگا ہوا ہے، اس کی خوبصورتی کیا ہے؟ وہ درختوں کے بیچ میں ہے، اس کی شاخیں دوسرے درختوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور وہ خوبصورتی کو زیادہ، اور ایک اجتماعیت کو وہ ظاہر کر رہا ہے، خوبصورتی کو ظاہر کر رہا ہے، وہ زیادہ گھنا ہوگا، زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے، اس کا زیادہ فائدہ ہے یا وہ اکیلے بندے کا زیادہ فائدہ ہے یا اکیلے درخت کا زیادہ فائدہ ہے؟ جو زیادہ ہوگا، زیادہ لوگوں کو فائدہ دے گا، زیادہ خوبصورت لگے گا، اس کا ہی زیادہ فائدہ ہے نا۔ جو اکیلا ہے اس کا اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہے کہ وہ کئی دفعہ آپ دیکھیں وہ درختوں کی بیلیں ایسے انہوں نے بنائی ہوتی ہے، وہ آرٹ سے بنی ہوئی ہوتی ہے، کتنی مضبوط اور خوبصورت وہ چیز لگتی ہے نا۔ کئی درخت ہیں ایک ہی جگہ پہ، آپ جب کسی باغ میں جائیں کتنے خوبصورت ڈفرینٹ درخت آپ کو نظر آئیں گے، ہر ایک کی اپنی کوالٹی ہے۔ اگر وہ انڈیویجول ہوں گے وہ اتنے خوبصورت نظر نہیں آئیں گے۔ اگر وہ سارے اکٹھے ہیں، کسی باغ میں چلے جائیں، ایک درخت پہ ایک طرح کا پھل لگا ہوا ہے تو وہ ایک طرح کا ہے، باغ میں جائیں گے وہ ڈفرینٹ ورائٹی کے پھل ہیں، اور ہر ایک کی اپنی افادیت ہے، اپنا فائدہ ہے۔ ایک ہی طرح کے پھل ہوگے تو وہ تب بھی کتنے خوبصورت لگتے ہیں نا، اب ساروں کو دیکھتے ہیں کہ اب ایک پورا ریوڑ ہوتا ہے بکریوں کا، اس کو بیڑیاں نہیں کھا سکتے، ایک اکیلی بکری کا کوئی اوقات ہی نہیں ہوتا کہ ہر جگہ ہی وہ بچپن سے ہم سٹوری پڑھتے آئے ہیں نا کہ وہ تنکوں والی جو اب دیتے ہیں، کہ اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی اس کا کیا مطلب ہے نا، لیکن اب سمجھ آ رہی ہے کہ کیا مطلب تھا اس کا۔ اس وقت واقعی ہم نے وہ رٹے لگائے ہوئے تھے اور کوئی سمجھ نہیں ہمیں آئی، نہ ہی کسی نے سمجھایا اس طریقے سے، نہ ہی ہمیں سمجھ آئی، حتیٰ کہ وہ ہماری گولڈن ایج تھی جو بس ہم نے رٹوں میں گزار دی۔ سبحان اللہ۔ کوئی بھی پھل ایسا ہے نا جو کٹھا ہوتا ہے، کھجورے بھی ہوں گی ہم گچھا ہی اٹھائیں گے، انگور بھی ہوں گے ہم گچھے کی طرف لپکتے ہیں، ہم سنگل کی بعد میں باری آتی ہے کہ وہ جو وہی چیز خوبصورت لگتی ہے نا، کہ اچھی لگتی ہے تو ہم فوراً اسی کی طرف لپکتے ہیں۔ انلیس کوئی علیحدہ اکیلی چیز ہو تو ہم موٹی تازی کی طرف لپکتے ہیں، سکی سڑی کی طرف نہیں جاتے۔ تو یہی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ النصیحہ کا درجہ ایسی خیر خواہی، باہمی تعاون اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنے کا مطلب ہے کہ ٹیم ورک۔ جب تک ہمارے اندر ٹیم ورک نہیں ہوگا ہم ایک دوسرے کو سمجھیں گے نہیں، ہم ایک دوسرے کا حق نہیں دیں گے۔ کہ کچھ لوگ اپنی ذات تک بہت اچھے ہوتے ہیں، بہترین انسان آپ کہہ لیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ساتھ مل کے کام کرنا ہے تو پھر ان کے اندر ان کا نفس جو ہے وہ باہر آتا ہے، ان کی انا باہر آتی ہے، وہ کسی کے ساتھ مل کے کام نہیں کرنا چاہتے۔ وہ فیملی لیول پہ ہو جائے، وہ ٹیم لیول پہ ہو جائے، وہ کسی آرگنائزیشن کا حصہ ہو جائے، تو پھر ایسا انسان جو ہے نا وہ اپنا فائدہ سوچتا ہے، دوسروں کا فائدہ نہیں سوچتا۔ جو دوسروں کا فائدہ سوچے گا نا تو وہ اپنی انا سے پھر نکل آئے گا، وہی خیر خواہ پھر ہوگا، اس کے اندر وہ جو آپ بتا رہی ہیں کریکٹر، اس کے اندر خیر خواہی نہیں ہے کہ وہی وہ بظاہری طور پہ اس کی عبادات بہت ہائی درجے کی ہیں، وہ سارا کچھ کرنے والا ہے، لیکن وہ دوسروں کے ساتھ مل کر چلنے والا نہیں ہے۔ آج یہی مسئلہ ہے اسلام کے ساتھ، انڈیویجول لیول پہ سارے کام کر رہے ہیں لیکن کلیکٹیو ورک نہیں ہے، اس کے لیے ٹائم نہیں نکالا جا رہا۔ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں خیر خواہی ہی سب کچھ ہے، وہ اپنی میں کو نہیں چھوڑ رہی جس کی وجہ سے میں ہی کو نہیں چھوڑ رہے، جس کی وجہ سے وہ کیا کہتا ہے اپنا ہی فائدہ سوچتا ہے، وہ دین کا پھر نہیں سوچتا، وہ اللہ کا نہیں نا سوچتا۔ اللہ کی عبادت تو کرتا ہے لیکن وہ تعلق نہیں ہے جو ہونا چاہیے، کیونکہ جب اللہ کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے فائدے تو نظر نہیں نہ آ رہے ہوتے، ہمیں ہوتا ہے ہمیں آخرت میں جنت چاہیے۔ اور یقین کریں جو شخص دوسروں کے فائدے کے لیے ہوتا ہے نا، دوسروں کی خیرخواہی کے لیے جیتا ہے، وہ اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے دل کو اطمینان دے دیتا ہے، اس کو اپنی راہ کے لیے چن لیتا ہے اور اپنی راہ دکھا دیتا ہے، اس کے سارے بگڑے کام جو ہے وہ سنور جاتے ہیں۔ اور ہم جو لگے ہوئے نا، ہم بھی دیکھ لیں، ایک وقت میں لگتا تھا کتنا مشکل ہے، ہم کیسے کریں گے، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کیسے حل ہوتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہاں تھوڑی دیر کے لیے تکلیف ڈیفینیٹلی ہوتی ہے، ایک وہ مرحلہ ہے، اس سے ہم گزرتے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں میں اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اور جب آپ کا ایمان اس لیول کا نہیں ہوتا، تعلق قرآن اور اللہ کے رسول اور سنت کے ساتھ نہیں ہوتا، تو آپ اوبیسلی آپ کا ری ایکشن اور طرح سے ہوتا ہے، اور جب آپ کا تعلق ہوتا ہے تو آپ کا ری ایکشن اور طرح سے ہوتا ہے۔ اگر ہم نے دین کا کام کرنا ہے تو اختلاف میں رہتے ہوئے پھر دین کا کام کریں۔ کہتے ہیں نا کہ اختلاف جو ہے اجتماعیت کی شان ہے، کیونکہ اس میں مختلف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کی سوچ، ہر ایک کا آئیڈیا، ہر ایک کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوگا، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہی جماعت ہے۔ انڈیویجول لیول پہ تو میرے ہی آئیڈیا چل رہے ہیں، میں ہی کر رہی ہوں سارا کچھ۔ وہی ہے نا، باغ میں کسی پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہیں، اور کوئی ایسے بھی ہے، بو بھی ہے، کسی کی نہیں بھی ہے، کوئی تھوڑی سی 2 پتیوں والا ہے، کوئی 4 پتیوں والا ہے،
تو اللہ تعالیٰ اب آ کے سمجھ آتی ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے سمجھانے کے لیے ہاں کہ اتحاد ہے ہی یہی چیز، اس لیے تو بابا کہا گیا ہے کہ اختلافات کے ساتھ آپ نے جینا ہے، اختلافات کے ساتھ رہنا ہے۔ اگر وہ اتحاد نہ ہو تو وہ ایک ہی درخت لگا لیں، اکیلم اکیلا، اور اختلاف کا مطلب وہ الگ الگ دو درخت جو ہوں گے وہ جڑے ہوئے ہیں، ان کی کوالٹیز ڈفرینٹ ہیں، آم کا لگا لیں اور جامن کا لگا لیں، لیکن وہ ساتھ ساتھ ہیں ایک دوسرے کے اندر ایسے کھبے ہوئے ہوں گے آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، لیکن تاثیر دونوں کی ڈفرینٹ ہے۔ ایک دوسرے کے اندر ہی چلی جاتی ہاں وہی نا کہ ایک دوسرے کے اندر چلی جاتی ہیں، اور کیسے ہوتا ہے کہ یہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہی یہ اجتماعیت ہے، یہ خیر خواہی ہے، اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر بڑے فائدے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہمیں کرنا ہوگا، تبھی جو ہے ہمیں فائدہ جو ہے وہ پہنچ سکے گا۔ پھر دین کے دو معنی جو جہاں پہ ہمیں بتا دیے گئے، عمل اور جزا، کہ دین سراسر کچھ کرنے کا نام ہے، پریکٹس کا نام ہے، اور جس کی جزا ہمیں آخرت میں ملے گی۔ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، کہ آخرت اللہ جو ہے وہ مالک ہے آخرت کے دن کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ وہی ہمیں ہدایت دینے والا، اور جزا اور سزا ہمیں آخرت والے دن ہی ملنی ہے۔ پھر یہ کہ نصیحت نون صاد ہا سے ہے، نصح کہتے ہیں کہ اس میں اختلاس بھی ہے اور اس میں اخلاص بھی ہے، مطلب کہ خیر خواہی کرنا، خلوص برتنا، سنسیئر ہونا، وفادار ہونا، ایڈوائز دینا، نصیحت کرنا، کسی چیز کو صاف کرنا یا علیحدہ کرنا، جیسے یہاں پہ بھی انہوں نے لفظ کیا نا نصحت العسل، کہ شہد کو صاف کر دینا، پھر نصح الرجل الثوب، کہ وہ پیوند جو ہے اس کو جوڑ دینا، اس کو لگانا، مطلب کہ اگر کسی کے اندر کوئی ہول ہے، کوئی سوراخ ہے، مطلب کسی کے اندر ہمیں کوئی گیپ نظر آ رہا ہے، ہمیں کوئی کمی نظر آ رہی ہے، کوئی خرابی ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کو دوسروں کے سامنے نمایاں نہیں کرنا، اس کی خیر خواہی کریں گے تو اس کو ہی ہم اس کو پیوند لگانے کی کوشش کریں گے، اس کے اندر جو کمی ہے اس کو ہم پورا کر دیں۔ کس طرح سے کریں گے؟ پھر وہی کہ یہ طریقے ہیں، کس طریقے سے میں کرتی ہوں، بات وہی ہے، الدین النصیحہ، ایک ہی نصیحت کی بات ہے، لیکن اس کو بیان کرنے کے ڈفرینٹ انداز، ڈفرینٹ طریقے ہو سکتے ہیں، ہر کوئی اس کو ڈفرینٹ طریقے سے دوسرے تک پہنچا سکتا ہے، کہ اس کے بندے کے سوچ کے لحاظ سے، اس کی عقل کے لحاظ سے، اس کی آڈینس کے لحاظ سے سیم طریقہ ہوگا، بات وہی ہوگی، مفہوم وہی ہوگا، لیکن اس کو بیان کرنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ ہو سکتا ہے میرے آگے اگر بہت علم والے لوگ بیٹھے ہوئے، میرا لیول ان کو بتانے کا ڈیفرنٹ ہوگا، میرے آگے پڑھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے تو میرا اسی بات کو بتانے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوگا، میرے آگے بدو بیٹھے ہوں گے جن کو بالکل ہی امی ہے، بالکل ہی کچھ نہیں آتا، تو میرا طریقہ وہی بتانے کا کچھ اور ہوگا۔ ٹھیک ہے، آج بھی دیکھیں اسکولوں میں یہ کیا استعمال کرتے ہیں، وہ ویژول بھی استعمال کرتے ہیں، وہ آڈیٹری بھی استعمال کرتے ہیں، وہ لکھنے کا بھی کرتے ہیں، ہر چیز، مطلب وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جس طریقے کا ان کے سامنے بچہ بیٹھا ہو اس سے وہ بہتر طریقے سے لے لیں۔ اب یہاں پہ جو ہے دو لفظ ہی ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ایک اطاعت اور ایک محبت، کہ اللہ سے خالص اور شدید محبت کسی اور سے نہیں ہونی چاہیے، ویسی محبت جیسی اللہ کے ساتھ ہے، کہ اللہ کے لیے خالص وہ ہے جو اس کی عبادت کا شوق رکھتا ہے، جو نماز کا شوق رکھتا ہے، جو اللہ سے محبت رکھتا ہے، اللہ سے توکل، اسی سے ڈرتا ہے، اسی پہ توکل رکھتا ہے، اسی کی طرف وہ رجوع کرتا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اچھا، جب اطاعت اور محبت اللہ کے لیے ہوگی تو وہ عبادت بن جائے گی، اطاعت پلس محبت فور اللہ سبحانہ وتعالیٰ، وہ اطاعت میں آ جائے گی۔ اور اگر یہی دونوں ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہیں، سنت کے لیے کہیں، محبت اور اطاعت، وہاں پہ وہ عبادت نہیں بنے گی، وہاں پہ وہ اتباع بن جائے گی، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کی جائے گی، ان کی اتباع کی جائے گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتباع نہیں کی جائے گی، ان کی عبادت کی جائے گی۔ بس یہ دو چیزوں کا فرق جو ہے وہ رکھ لیں۔ اچھا، اطاعت اور اتباع کا فرق کیا ہے؟ اطاعت وہ ہے جس کا حکم دیا گیا نا، جیسے قرآن پاک میں کہا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو جن کاموں سے وہ کہیں۔ اتباع وہ ہے کہ ہم نے جیسے ان کو دیکھا انہوں نے کہا نہیں، جیسے بٹن کھلا ہوا دیکھا تو صحابی نے، تو انہوں نے ساری زندگی بٹن نہیں لگایا، انہوں نے جوتا اتارا تو سارے صحابہ کرام نے جوتا اتارا۔ یہ اتباع ہے کہ محبت میں آپ ویسے ہی بننا چاہتے ہیں،
जैसे वो हैं उनके जैसा बनना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सीलेंट। हाँ, कि इताअत में हुक्म आ जाता है वो अल्लाह की तरफ से होता है, और इत्तबा जो है वो सुन्नत से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काम को करने का कहा नहीं है, लेकिन हमने उसकी मोहब्बत में, उनकी पैरवी में वो काम करना शुरू कर दिया। वो कैसे सोते हैं, वो कैसे खाते हैं, वो कैसे लेटते हैं, वो कैसे पीते हैं, उनके डेली रूटीन कैसे है, उनको फॉलो करना शुरू कर दिया, तो वो इत्तबा में आ जाएगा। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में पैरवी हाँ पैरवी इत्तबा जैसे वो करते हैं वैसे वो मोहब्बत में वो दर्जा आएगा ना, वो मोहब्बत में वो दर्जा आएगा। सुन्नत तो सुन्नत है ही, उसका हुक्म दे दिया गया है ना सुन्नत का, और इत्तिबा वो है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को कहा नहीं है कि ये करना है, लेकिन उनको देखा वो ऐसे बैठे हुए तो मैं ऐसे बैठ गई, ऐसे लेटे हुए तो मैं ऐसे लेट गई, है ना। तो और सहाबा किराम करते थे वैसे, हमें बहुत सी ऐसी मिसालें मिलती हैं। पसंद था तो कहा नहीं था आपको दुकान हाँ, शुरू कर दे, लेकिन सिर्फ देखा था तो ऐसे ही करना शुरू कर दिया। जैसे मैं मुझ में कई दफ़ा देखती है बच्चे जो होते हैं ना हमारे, कई दफ़ा में देखते हैं दे स्टार्ट डूइंग एज इट इज़, बिल्कुल तो मैं कहती हूँ बिल्कुल सहाबा भी ऐसे करते होंगे, है ना, कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते थे। बच्चे क्यों करते हैं, वो हमसे मोहब्बत करते हैं तो वैसे ही करते हैं ना। हाँ, छोटे जब जितनी देर वो छोटे हैं ना उनकी इतनी समझ नहीं होती, कहते हैं आई वांट टू बी लाइक मम्मी। जब थोड़े बड़े होते हैं तो होश आना शुरू होती है, तो फिर नहीं हम लाइक मम्मी नहीं बनना, हम कुछ और ही बनेंगे। तो सूरह आल इमरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम, कि कह दो अगर तुम मोहब्बत रखते हो अल्लाह से तो इत्तबा करो मेरी, अल्लाह मोहब्बत करेगा तुमसे और माफ़ कर देगा तुम्हारे गुनाह, और अल्लाह तो है ही माफ़ करने वाला, नहायत रहम करने वाला। और इसकी अगली आयत जो है ना 32, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अताअत का जिक्र कर दिया, इसमें इत्तबा का और मोहब्बत का कर दिया, आगे वही कर दिया कि अगर इंसान जो है इताअत नहीं करता तो वो कुफर के दर्जे में चला जाता है। ठीक है, कुफर के दर्जे में कि वो अमल नहीं करता तो वो कुफर करता है। मायनवी तौर पे यहाँ पे नहीं लिया गया कि कुफर के मतलब में नहीं है, मतलब कुफर इनकार के मतलब में लिया गया है। तो अल्लाह की अताअत, अल्लाह से मोहब्बत, उसकी अताअत और मोहब्बत उसकी इबादत में हो जाएगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत मोहब्बत उनकी इत्तबा में आ जाएगी। कि एक बात यहाँ पे नोट कर लें कि जब भी ईमान की बात होगी, ईमान का जिक्र आएगा या इताअत का जिक्र कुरान पाक में आएगा, तो अल्लाह ताला फौरन बाद में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे। जब भी इताअत का जिक्र आएगा और अल्लाह का जिक्र है, साथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत आएगी, और जहाँ पे अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का जिक्र किया, साथ ही अल्लाह ताला की आ जाएगी, कि दोनों लाज़िम व मुलज़ूम हैं। हाँ, फिर ये कि किताब की इताअत अल्लाह की इताअत के अंदर आ गई। यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना कि उन्होंने क्या किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं आ रहा, अल्लाह का, फिर किताब का, और फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये क्यों? क्योंकि किताब के जरिए ही हमें रसूलों का पता चलता है ना। अल्लाह की किताब जो है उसको पढ़ते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला हमें क्या कह रहे हैं, वो हमारे लिए वे ऑफ लाइफ है, और उधर ही से हमें पता चलता है कि रसूल आए हैं, रसूलों ने ये काम किए हैं, हमें उनकी पैरवी करनी है। ओके, इसमें है कि सबसे पहले जब आपके अंदर ईमान होगा तो आप मोहब्बत में अल्लाह ताला, जैसे अल्लाह की पहचान दूसरों को करवाएंगे, कोई होगी ना कि लोग भी पहचान कि अल्लाह एक है, और फिर उसकी किताब और फिर उसके रसूलों के हर कोई जैसे उनका साथ देने का मेरे ख्याल में। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला की इताअत जब करते हैं ना तो किताब अल्लाह की है ना, तो इस वजह से कह दिया गया कि ये कलाम अल्लाह का है। किस पे नाज़िल किया? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और उन्होंने हमें बता दिया खैर खाही क्या है, इसलिए तरतीब बदल गई। क्योंकि नॉर्मली कुरान जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चलता फिरता कुरान कहा गया, इसीलिए कह दिया गया अल्लाह और रसूल की बात हमेशा साथ आती है। यहाँ पे खोल के बता दिया कि ये जो किताब है ना, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज इट इज़ आपको करके बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि खैर खाही क्या है, तो वो क्या है, ये किताब अल्लाह की तरफ से है, कि अल्लाह की तरफ मंसूब किया जा रहा है कि अल्लाह की किताब है। इस वजह से फिर बाद में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हुआ है। और ये कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ वफादारी का तकाजा क्या है वो हम देख लेते हैं। कि अल्लाह के हक में नसीहत, इंसान सिद्क़ के दिल से अल्लाह ताला पर ईमान लाए, उसके अहकाम की इताअत करे, उसकी ज़ात और सिफ़ात और हकूक़ में किसी को उसका शरीक न ठहराए, उसे हर ऐब से पाकीज़ा और मनज़्ज़ा, पाक और मनज़्ज़ा समझे, और उससे मोहब्बत रखे, उसकी नाफरमानी से बचे, जो काम अल्लाह ताला को पसंद है वो करे, और जिन कामों से वो नाराज़ होता है उससे बचे। ईमान, इताअत, मोहब्बत, वफादारी,
4 چیزیں بتا دی. جس کے پاس ایمان ہوگا وہ اطاعت کرے گا, جو اطاعت کرے گا وہ محبت کی وجہ سے اطاعت کرے گا, اور جب وہ محبت اس کے ساتھ ہوگی تو وہ وفاداری کرتا ہے, وہ وفادار بھی رہے گا. وفاداری کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو اللہ کے حکم پر عمل کیا, اطاعت کا تقاضا پورا کیا, اللہ کے پیغام کو فروغ دینے کے لیے. آپ اگر میں اور آپ ہم میدان میں نہیں آتے تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا پورا نہیں کرنا ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود ہی تم میری مدد کرو تو میں تمہاری مدد کروں گا قرآن پاک میں, اور ہم دشمنوں سے دوستی رکھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں. پھر کہاں پہ آئے گی نا کہ دوستی آپ کسی اور سے کر رہے ہیں, محبت کا اظہار کسی اور سے کر رہے ہیں, اور مدد جو ہے تم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہو. آج ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں, کن کے طریقوں پہ چلنا چاہ رہے ہیں, کن کو ہم خوش کرنا چاہ رہے ہیں, کن کی پیروی کرنا چاہ رہے ہیں, اور دعائیں پھر ہم اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ دیکھیں پھر بھی ہمیں سزا نہیں دیتا, پھر بھی ہماری پکڑ نہیں کر رہا, پھر بھی ہمیں موقع دے رہا کہ یہ انسان بدل جائے گا, سدھر جائے گا. اگر اللہ کے وفادار ہیں تو باغیوں کے ساتھ اللہ نے جنگ کرنا چاہیے. ان کا تعاون ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ سے محبت ہے یا نہیں, درمیان کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے جو ہم نے اپنایا ہوا ہے. اللہ یا تو ہم کہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے ہی نہیں, ہمیں ان سے محبت ہے, وہ ہم کہتے نہیں ہیں. اللہ سے محبت ہے یا نہ, ہم نے بیچ کا راستہ اپنا لیا جو ہے ہی نہیں. ہمارا وہ طریقہ ہے. خیر خواہی کیا ہے؟ یہاں پہ بار بار خیر خواہی کا لفظ استعمال ہے. خیر خواہی ہے کیا؟ دوسروں کے لیے حریص ہونا, دوسروں کے لیے حریص ہونا. خاص کر کے دین کے معاملے میں اگر آپ کوئی چیز کرتے ہیں, جیسے اپنے بچوں کے لیے حریص ہیں, ایسے ہی عوام الناس کے لیے بھی حریص ہوں. ٹھیک ہے, گڈ. ہر قسم کے نقصان سے اس کو بچانا, دوسرے کو ہر قسم کے نقصان سے بچانا. اچھا, اور دوسروں کو کسی کو غلط کرتے ہوئے پریشان ہونا. ہاں, کسی کو غلط کرتے ہوئے دیکھ کے آپ کے اندر اگر پریشانی نہیں آ رہی نا تو بہت تکلیف کی بات ہے. اللہ نہ کرے کل کو آپ کا بچہ ہو سکتا ہے اسی چیز میں, کل میرا بچہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں کہتے ہیں بچے سب کے سانجھے, کہتے ہیں نا بزرگ, پہلے یہی کہتے تھے. دیکھیں آپ پاکستان میں جب پہلے زمانوں میں, خیر آج تو وہاں پہ بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے. پہلے آپ گلی بازار میں جاتے تھے نا, کوئی غلط کام کر رہا تھا تو باہر کے لوگ بھی آپ کو منع کرتے تھے, اتنے وہ خالص ہوتے تھے. اور آج کر رہے تو گھر آ کے وہ بات ضرور کر دیں گے کہ فلاں کا بچہ یہ کر رہا تھا, لیکن وہاں پہ منع نہیں کرتے. پہلے کے دور یہ ہوتا تھا, کوئی بھی ہوتا تھا, سارے انکل آنٹی ہوتے تھے اور ساروں نے منع کرنا, صرف گھر والوں کا کام نہیں ہوتا, پورے سوسائٹی کا کام ہوتا تھا کہ جو بھی بچہ غلط کام کر رہا ہے, تبھی بچے پھر غلط رستوں پہ کم نکلتے تھے نا, ان کو پتہ ہے ہر طرف سے نظر ہے ان کے اوپر. اور آج یہاں سے ہمارے اندر خیر خواہی نہیں ہے کہ کسی کے کام آنا, کسی کی مدد کر دینا, اس کی کمزوریوں پر پردہ ڈالنا, اس کی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا, اس کے علم میں اضافہ کرنا, اس کی کوئی ایسی ضرورت ہے جس کو ہم پوری کر دیں, اپنی ضرورت سے پہلے اس کی ضرورت کو رکھ دینا. ہم دیکھ لیں کہتے پہلے میں ہی آ رہا ہے, دوسروں کو ہم کیوں دیں, دوسروں کے لیے کو تھوڑا کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دوسروں کے لیے جیو, ہم کہتے ہیں نہیں, ہم اپنے لیے جیئیں گے, دوسروں کے لیے ہم کیوں جیئیں. وہ ہمارے لیے جیئیں. ہاں, وہ ہمارے لیے جیئیں کہ ہمارا حق وہ دے دیں, لیکن ہم کسی کا حق نہ دیں. کوئی چیز خالص کب ہوتی ہے؟ جب اللہ کے لیے ہم وہ کام کرتے ہیں تو تب بھی خالص ہوتا ہے کہ اللہ کو کہتے ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اوکے, جس میں کوئی مطلب نہ ہو, خالص جس میں کوئی مطلب نہ ہو. ٹھیک ہے, جس میں آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے, جس میں آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے, وہی خالص ہوتا ہے. جیسے ہم اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں تو ہم وہ تو بعد میں بڑے ہوں گے تو کوئی دیکھے گا یا نہیں, فی الحال تو ہم محبت میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا, خالص ہونے کے لیے. خالص یہ ہوتا ہے کہ کسی کے اندر سے جب ہم صفائی کر دیتے ہیں وہ صاف شفاف پیور ہو جاتا ہے. وہ پھر اب بعد میں یہ ساری چیزیں وجود میں آئیں گی نا. پہلے تو خود میں اپنے دل کو ہی دیکھوں, میں کیسے اس کو صاف کروں گی, جب ساری چیزیں نکال دوں گی. ہم کسی چیز کو صاف کرتے ہیں, ڈسٹ ہے, اس کو صاف کریں گے تو وہ صاف ہو جاتی ہے, صفائی کرتے ہیں. پھر بعد کے رشتے میں کسی سے ملوں گی تو اس میں میری کتنی میں مخلص ہوں, کسی سے معاملہ کروں گی تو اس میں کتنی مخلص ہوں, یا کسی کے ساتھ میرے تعلقات ہیں تو کتنے مخلص ہیں, وہ بعد میں آتے ہیں. پہلے صفائی آئے گی, صاف کروں گی, پتہ چلے گا کہ یہ گندا ہے تو صاف ہوگا تو پھر ہی آئے گا نا وہ معاملہ. ہمیں تو یہی نہیں پتہ چل رہا, یہ گندگی ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے, پڑی ہوئی ہے, ہم گندگی کو گندگی کہہ ہی نہیں رہے, تو ہم اس کی خیر خواہ کیسے ہو سکتے ہیں. اور دوسرا جو میں نے کپڑا اٹھایا ہوا ہے وہ بھی صاف نہیں ہے, جس سے صفائی کر رہی ہوں, میں خود ہی گندی ہوں. واقعی صحیح بات ہے,
गुड पॉइंट कि मैं खुद ही गंदी, कपड़े गंदा है तो वो फिर माँ की उसने छोड़नी है ना। हम तो अपने बच्चों के साथ उतने मुखलिस और सही नहीं है जितने हम दूसरों के साथ फिर क्या होंगे। अपने आप के साथ नहीं है ना। कि जब मैं अपने अंदर तो एहसान का लेवल ले आऊंगी, लेकिन वहां ज्यादा देर तक कायम नहीं रहूंगी जब तक कि मैं उसको दूसरों में बांटना ना शुरू कर दूं। कहते हैं ना, खैर कोई भी काम आप चाहते हैं कि उसमें बढ़ोतरी हो, उसको देना शुरू कर दें। इल्म है, कोई सलाहियत है आपके पास, कोई तजर्बा है, कुछ भी है, दूसरों को देना, बांटना शुरू कर दे बगैर किसी चीज के, बगैर किसी इवज के, वो उतना ही बढ़ता जाएगा। और अगर मैं वो नहीं करूंगी तो कितनी देर में चला लूंगी, 100 साल तक जिंदा रहूंगी, करती रहूंगी, बाद में क्या होगा? कुछ भी नहीं, उसमें बढ़ोतरी तो नहीं आएगी और मैं भी जामद होकर रह जाऊंगी वहीं पे, जमूद का शिकार हो जाऊंगी। उतनी चीज रहेगी ना, बट बढ़ेगी नहीं। हम कहते हैं जब हम देते हैं तो उसमें कमी आती है। ज़ाहिरी तौर पे हम किसी, कोई मेरे पास चीज है, नजर आ रही है, आटा है फॉर एग्जाम्पल, मैं निकाल के दे रही हूँ तो खत्म हो जाएगा ना। पैसे हैं, निकाल के दे रही हूँ, खत्म हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला की डिक्शनरी में देना बढ़ोतरी में आ जाता है, वो बढ़ता जाता है। अगर देखा जाए, अगर मैं दे रही हूँ तो वो बढ़ ही रहा है ना। एक के बाद 2 लोगों का फायदा, 2 के बाद 3 का फायदा, 3 के बाद 4 का फायदा, वो ज्यादा हो रहा है। मेरा दिमाग इतना सोच रहा है कि ये कमी आ रही है मेरे कशकोल में, लेकिन वो मेरे कशकोल में एक्चुअली कमी आ नहीं हो रही होती, कहीं ना कहीं से वो पूरी हो ही रही होती है। फिर इसमें 2 चीजें आएंगी कि इखलास और इस्लाह। फिर इखलास होगी, फिर इस्लाह की तरफ मैं आऊंगी कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल और उसकी किताब के साथ इखलास आ जाएगा। आइमा इकराम की बात हुई, अवाम की बात हुई, उसमें इस्लाह आ जाएगी। उसमें इखलास तो हो गई, उसके साथ साथ मैं उनकी क्या है, इस्लाह भी करूंगी। और फिर नसीहा में क्या आ जाएगा कि इखलास और तखलीस दोनों चीज़ें आएंगी, यानी कि किसी चीज़ को खालिस करना, अलहदा करना और साफ़ करना। पहले मैं देखूंगी ये खालिस है, फिर उसको मैं अलहदा करूंगी, फिर मैं उसको साफ़ करूंगी। हम जैसे बिल्कुल ऐसे मुझे दिमाग में आ रहा था, कोई चीज़ होती है, अगर जिम्मेदार है यहाँ पे कोई बैठा हुआ तो वो देखते हैं घर में चीज़ आती है, उसको हम पहले देखते हैं, उसको साफ़ करते हैं, साफ़ करने के बाद अच्छी चीज़ को अलहदा कर देते हैं, दूसरी चीज़ को अलहदा, सारी उसकी कैटेगरीज बनाते हैं। हाँ, पता होता है तो करते हैं ना, वैसे तो नहीं ना उसको स्टोर कर लेते हैं अलहदा करके। उसकी गंदम जब आती थी घर में तो वो तो इतने दिन लग जाते थे उसको साफ करने में, सारे अलग करके इतने। किसी को कोई चीज़ भी देनी होती है ना जो खुद को पसंद नहीं होती, इवन तो बहुत अच्छी है, क्वालिटी वाली है, आला तरीन किसी ने मुझे दी है, उसका रंग जो मुझे पसंद नहीं है, मेरा दिल नहीं करता मैं किसी को दूँ। अगर दे भी देती हूँ तो मुझे वैसे होती है निदामत, जैसे नमोशी नहीं होती कि मैंने कोई चीज़ वैसे उठा के दे दी है, इसका कोई फ़ायदा कोई नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे दिल में खुद मुझे ही पसंद नहीं है तो मैं कोई दूसरे, मुझे बेशक वो इतनी पसंद है, कोई रेड कलर ये मुझे बहुत पसंद है, मैं दूसरे को दूँ, शायद उसको ना पसंद हो, लेकिन अल्लाह का तो मामला मेरे साथ है ना, उस बंदे के साथ तो नहीं है। अल्लाह हदीस का मफहूम हमारे सामने आता है कि इंसान सिर्फ इंसानों के लिए खैरखा नहीं होता, बल्कि वो जानवरों के लिए, वो माहौल के लिए, वो इर्द गिर्द हर चीज़ के लिए, चंटियाँ लगा लें, दरख्त लगा लें, प्लांट लगा लें, बिल्लियाँ लगा लें, कुत्ते लगा लें, जानवर लगा लें, कोई भी चीज़ हो वो उन सब के साथ खैरखा होता है, क्योंकि उसका दिल नरम होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर जिंदा चीज़ की खिदमत में अजर है, फिर हर चीज़ ही जिंदा है। मैं स्पाइडरों को मारती रहती हूँ, क्या करूँ? जिस तरफ कभी मैं देखती हूँ उनको, हत्ता कि कहते हैं कि वो क़यामत वाले दिन हमारे सामने खड़े होंगे और हमें उसका हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो हमें तंग नहीं कर रहे, उसका हमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ये भी तो हदीस में है कि आप अपने घर की सफाई करें और जाले ना रखें। जाले वो और चीज़ है, जाले स्पाइडर से देखे हैं स्पाइडर से आते हैं, स्पाइडर को पकड़े, कप में डालें, बाहर कर दें, टिश्यू में पकड़ के बाहर कर दें। इतने ज्यादा हो जाते हैं। तो मैं कई बार करती वे गर्मियों में हो जाते हैं, कोई इख्तियार नहीं, मारने से क्या खत्म हो जाते हैं, जाले तो फिर भी आने है ना। वो किसी को मैंने नाजायज में मार दिया, हाँ छिपकली का जरूर हमें हुक्म मिलता है कि छिपकली को देखो तो उसको मार दो, बाकी किसी जानवर का नहीं मिलता, इवन तो सांप का भी नहीं मिलता। अगर वो आपको खतरा नहीं है तो आपने उसको भी नहीं मारना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने हर शय के साथ, हर चीज़ के साथ एहसान को लिख दिया है, हर मामले में खैर लिख दिया है, खैर खाही टॉप पे है। कुछ भी हो, हम जो मर्जी एक्सक्यूजेस कर लें, लेकिन क्या है कि हर एक के साथ नरमी जो है वो टॉप पे है। दीन का ताल्लुक, जब हम दीन की बात करते हैं, अमल करने पर आए, यानी कि किसी के साथ मामला हमने करना है, हमारा मामला जब अल्लाह ताला के साथ होगा तो हम अल्लाह ताला के हकूक़ अदा करेंगे, और जब अल्लाह के रसूल के साथ होगा तो अल्लाह के रसूल के हक़ अदा करेंगे, और जब हम किताबों की बात करेंगे तो अल्लाह ताला की किताबों का हम हक़ देने वाले होंगे, जब हम किसी लीडर्स की, आइमा इकराम की बात करेंगे तो उनका हक़ देने वाले होंगे, और जब आम आवाम की बात करेंगे तो उसका आम आवाम का हक़ देने वालों में इंशाअल्लाह ताला हम होंगे। तो हमारे अंदर जो है खैर खाही होगी तो हम कुछ कर पाएंगे, हम कुछ एक्शन ले पाएंगे। अगर हमारे अंदर खैर खाई नहीं है ना तो हम एक्शन भी नहीं लेते, हम टिल्ले मिले रहते हैं।
کرتے ہیں کرنے دو نا، کیا ہمیں کیا ہے، ایکشن ہم اس وقت پھر ایکشن نہیں لیتے. ہمیں جو ہے یا تو کہتے ہیں اس نے ماننا ہی نہیں ہے، اس نے کرنا ہی نہیں ہے، کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ حسن ظن رکھیں، کہا گیا نا کہ حسن ظن رکھا جائے. ہر ایک کو کوئی اس نے نہیں مانا لیکن میں تو خیر خواہی کر دوں، میں تو اپنی حجت تمام کر دوں، میں تو اپنی مطلب آئی ڈونٹ نو، جس کا دل نرم ہوتا ہے نا وہ نہیں رہ سکتا. پتہ بھی ہے کہ آگے سے انسان کی طرف سے شاید ہمیں پتھر ہی پڑے لیکن وہ نہیں رہ سکتا. اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مثال ہمارے سامنے ہے. کوڑا پھینکنے والی کو بھی آپ نے دیکھیں کتنی محبت اور پیار دیا. جس دن نہیں پھینکا گیا اسی دن اس کے گھر چلے گیا کہ کیوں نہیں پھینکا اس نے، مطلب کہ ایک عادت ہوگی کہ اس نے یہ کام کرنا ہی ہے لیکن میں نے اپنی محبت اور خیر خواہی اس کے ساتھ نہیں چھوڑنی. پھر اسی طرح دیکھ لیں کہ سمجھ کے لیول ہر ایک کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، ہر ایک کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ہم یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب کی سمجھ علیحدہ علیحدہ ہے، ایکسپیرینس کے حساب سے، عمر کے حساب سے، تجربے کے حساب سے. صحابہ کرام میں کہتے ہیں نا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سمجھ سارے صحابیوں سے افضل تھی، سب سے بہترین تھی ماشاءاللہ. اور منافقین کی سمجھ وہ ان کے لیول کی ہوگی. ان کو کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لا یعلمون لا یفعلون لا یشعرون، کہ وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، شعور ہی نہیں رکھتے، علم ہی نہیں رکھتے. ان کا لیول یہ ہے ہاں کہ وہ عقل نہیں رکھتے. کہتے ہیں نا کہ عام لوگوں کی نیکیاں مقربین کی خطائیں ہوتی ہیں. عام لوگوں کی نیکیاں مقربین کی خطائیں ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو عام کرتے ہیں نا وہ چیز مقربین کو مطلوب نہیں ہوتی. وہ مقربین کیوں ہیں؟ وہ ان سے اوپر درجے کی ہیں، ان کی نیکیاں بھی تو اعلیٰ درجے کی، ان کی نیکیاں اعلیٰ درجے کی ہوتی ہیں، تو وہ ان کے حق میں خطا ہوتی ہے. ان سے اس سے بڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں. سورۃ واقعہ میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نا، مقربین اولون، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، مقربون، نا وہ سارے درجے بتا دیے گئے. تو جس کا جتنا ہائی لیول ہوگا، جیسے کہتے ہیں نا کہ جتنا درجہ ہوگا اتنا ہی آپ سے جو عمل ہے وہ ایکسپیکٹیڈ ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ اتنی ایکسپیکٹیشن رکھیں گے یہ بندہ اتنا کام کرے گا. جتنا اسٹرکچر ہوگا وہ دیکھ لیں، اب جتنا میرا سانچہ ہوگا، اگر میرا سانچہ اتنا ہے اور میں کام اتنا کر رہی ہوں تو باقی سارا جو ضائع ہی کر رہی ہوں نا. اگر میرا سانچہ اتنا ہے اور میں اپنے آپ کو اسٹریچ کر کے یہاں تک لا رہی ہوں تو پھر دیکھ لیں میں اپنے آپ کو کتنا اسپینڈ کر رہی ہوں. اپنے سانچے سے باہر نکل کے میں دوسروں کی خیر خواہی کر رہی ہوں تو مجھے اس میں شکت ہوگی. سانچے سے نکلنا آسان تو نہیں نہ ہوتا، مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے پھر مجھے مشکلات اٹھانی پڑیں گی. اسی طرح سورہ الاعراف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں پہ اولو العزم کی بات کی، پیغمبروں کی بات کی ہے نا، کہتے ہیں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کی اصل روح یہی بتایا ہے، خیر خواہی. اس کے بغیر کوئی نہیں. خیر خواہی ہوگی تو دعوت تبلیغ تو بالکل ہی نہیں نہ ہو سکتی. باقی کام تو دور کی بات ہے. لوگوں کا بھلا چاہنا، اس کو اپنی شخصیت کی طرف راغب نہیں کرنا، بلکہ اللہ کا پیار، محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں ڈالنا، اللہ کے ساتھ جوڑنا، اللہ کی اپنے تقوی کا رعب ان پہ نہیں جھاڑنا بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت کا احساس ان کے دلوں میں لے کے آنا، یہی خیر خواہی ہے. اسی طرح سورہ عصر میں بتا دیا گیا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. پھر اسی طرح دین ایک حقیقت واحد ہے. جیسے میں نے شروع میں بھی بات کی نا، اس کو سمجھانے کا طریقہ ڈیفرنٹ طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں مختلف لوگوں کی مختلف انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے، ہر ایک کو ڈیفرنٹ طریقے سے سمجھ آتی ہوگی. پھر پورے دین کی تعلیمات اس لفظ میں پوشیدہ ہے، الدین النصیحہ. پورے دین کی اللہ تعالیٰ نے دو لفظ کہا نا کہ یہ لفظ بہت وسیع ہے، وسیع پیمانے پہ اس کے میننگ آتے ہیں. تو انہی دو لفظ میں پورے کا پورا دین اللہ تعالیٰ نے سمو کے رکھ دیا. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ کی خیر خواہی میں وفاداری آ جاتی ہے. وفاداری کیا ہے؟ کہ انفرادی سطح پر جہاں تک ممکن ہو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا جائے، چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، اس پہ میں نے عمل کرنا ہے. پھر یہ کہ کچھ باتوں کو مان لیا اور کچھ باتوں کو چھوڑ دیا. یہ کہ منافقانہ رویہ ہے، جو دل کیا وہ لے لیا، جو نہیں دل کیا وہ چھوڑ دیا. تو یہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی اور وفاداری نہیں ہے. اور ہم دیکھ لیں جہاں دل کرتا ہے ہم مانتے ہیں نا، اور جہاں دل نہیں کرتا یا تھوڑی سی مشکل آتی ہے تو کیا ہم بدل جاتے ہیں. میرے بچوں کے لیے میرے ڈیفرنٹ رولز، دوسروں کے لیے میرے ڈیفرنٹ رول، میرے اپنے لیے میرے ڈیفرنٹ رول، دوسروں کو بتانا ہے تو ڈیفرنٹ رول. تو وہ یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ پھر وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرف میں بات کو مان رہی ہوں، مشکل کتنا بھی ہو ماننی ہے، اس کو ناممکن نہ بنائیں.
اس کو ممکن کریں. تکلیف ہوگی, مشکل اٹھانی پڑے گی. دیکھیں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آتی ہے نا کہ جہاں پر بھی شریعت کے وہ ایک حصے کو مانتے ہیں اور ایک حصے کو نہیں مانتے, کوئی سزا نہیں ہے ان کے جو کہ یہ طرز عمل اختیار کرتا ہے, سوائے اس کے کہ دنیا میں وہ ذلیل و خوار کر دیے جاتے ہیں. یہ ان کا ہوتا ہے. اور آج دیکھ لیں, اسی لیے مسلمان ذلیل و خوار ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکامات کے ایک حصے کو مان لیا, ایک کو نہیں. ایک کو میرے لیے واجب ہے, دوسرے کے لیے حرام ہے. ایک کے لیے ماننے کو تیار ہے نا, اور دوسرے کے لیے پرواہ ہی نہیں ہے کہ دوسرا کر کیا رہا ہے, کس طرف جا رہا ہے. اور آخرت میں شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں گے. یہ فتویٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ان لوگوں کے بارے میں. میرے اور آپ کے بارے میں کیا لیں؟ ہم بھی یہی کرتے ہیں, جہاں پہ مشکل آئے گی میں یہ کام نہیں کرتی, اس پہ مجھے مشکل اٹھانی پڑے گی. یہ آسان ہے, یہ میں کر لیتی ہوں, اس پہ میں فتوے بھی دے دوں گی, میں دعوے بھی دھونس دوں گی, میں آیات بھی اس پہ جو ہے وہ جوڑ کے ان کو بتا دوں گی. جہاں پہ میرے لیے مشکل ہے میں ساری چیزیں کٹ مٹ کر کے ایک سائڈ پہ رکھ دوں گی. ضرورت ہی نہیں اس ٹاپک کو چھیڑنے کی. اللہ اکبر. پھر دوسری بات کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ خیر خواہی, اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی, کہ قرآن پر ایمان رکھنا, اس کی پوری توجہ کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا, معنی اور مطالب پر غور کرنا, جہاں تک ممکن ہو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا. قرآن کو ماننا جیسا کہ اس کو ماننے کا حق ہے, اور قرآن کو پڑھنا جیسا کہ قرآن کو پڑھنے کا حق ہے, اس کو سمجھنا جیسا کہ اس کو سمجھنے کا حق ہے, اس پہ عمل کرنا جیسا کہ اس پہ عمل کرنے کا حق ہے. پھر یہ کہ قرآن کی تعظیم کو جانا جائے, اس کی تعظیم کیا ہے, اس کی عظمت کو پہچانا جائے. پھر قرآن کے الفاظ کو یہ سوچا جائے, یہ قرآن کے جو الفاظ ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو دیے, جس سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے, پھر ان کی طرف سے صحابہ کو, اور پھر ہم تک پہنچے. پھر اس قرآن کی تعظیم کرنا, اس کی طرف لوگوں کو بلانا, اس کا دفاع کرنا, اس قرآن کا دفاع کرنا. خالی تلاوت سے کام پورا نہیں ہوگا, اس کا دفاع نہیں ہوگا. آج ہم لوگوں نے صرف تلاوت کو لے لیا, اور تلاوت کا بھی دیکھ لیں سبحان اللہ علیحدہ ہی لیول ہے, خالی ثواب کے لیے. احکامات پر عمل کرنا, تذکر و تدبر کرنا, محبت سے کہیں کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج یہاں پہ بیٹھی ہوں, میں اپنی مرضی سے نہیں بیٹھی, تیری مرضی سے بیٹھی ہوں. آج جو بھی احکامات قرآن سے ہمیں ملتے ہیں, جو بھی ہمیں سنت سے ملتے ہیں, اس کو پورے سمجھنے کی کوشش کروں گی, اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گی. مشکل آئے, پریشانی آئے, تیری طرف رجوع کروں گی. بے شک حق اور سچ, حلال اور حرام اللہ کی طرف سے ہے, یہ انسان کی طرف سے نہیں. میں حرام کو حرام کہوں گی, حلال کو حلال کہوں گی, حق کو حق کہوں گی, اور سچ کو سچ کہوں گی. پھر یہ کہ قرآن کی تصدیق کریں شک کے بغیر, کہ پورے یقین کے ساتھ اس پہ ایمان لے کے آئیں. جب ہم قرآن کی تصدیق کرتے ہیں دل میں کوئی شک نہیں ہوتا, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس پر پورا یقین رکھتے ہیں. اگر اس پر یقین رکھیں گے, اس پہ ایمان لے کے آئیں گے, تو پھر ہم کیا کریں گے کہ بندوں کی بات غلط ہو سکتی ہے, میرے رب کی بات غلط نہیں ہے. یہی میرے اندر توکل اور یقین لے کے آئے گی, میرے شک کو دور کرے گی. اگر مجھے یہی ہے کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے, شک آ جائے گا, تو پھر نہیں ہوگا نا. ہاں کہ شبہ والے, پچھلے ویک ہم نے جو پڑھی ہے کہ شبہ والی باتوں میں پڑھنا ہی نہیں ہے, کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی طرف سے. یہ چیز دیکھیں کتنے اعزاز کی بات ہے جب سوچتے ہیں اللہ کے الفاظ جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے, جبرائیل علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر ہم تک پہنچے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں, آج ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے, کتاب ہے, جو مرضی اس کو کھولے, پڑھے, اسے اصلاح لے, توکل یقین کے ساتھ. پھر اگر ہم قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے, تو ہم قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے. اس کتاب کے احکامات عام کتابوں کے علوم میں اور قرآن کے علوم میں فرق جو ہے وہ دیکھنا ہے. عام ہم نے آج کیا کر لیا ہے کہ ہم نے دنیاوی علوم کو زیادہ اہمیت دے دی. قرآن کی اہمیت کو جو ہے ہم نے غلط سلط پڑھ رہے ہیں, تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, مسجد چلے گئے بچے, بس فرض میرا ادا ہو گیا, دیٹس اٹ, اس کو ہم نہیں پڑھ رہے. پھر یہ کہ قرآن کا علم پارٹ ٹائم علم, دنیاوی علم فل ٹائم علم. قرآن کی بات پارٹ ٹائم ہو جائے, دوسری بات سارا فل ٹائم ہو جائے. وہ دیکھیں ہمیں بور بھی نہیں ہوتے, ہمیں بوریت بھی نہیں ہوتی, ہمیں نیند بھی نہیں آتی, ہمیں تھکتے بھی نہیں ہیں. دین کی بات دین میں ویک میں آدھا گھنٹہ, یہ دیٹس مور دین انف.
اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے. نمازوں کو دیکھ لینا, پورے دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں, بھاگ کے چلو جی 2 منٹ کی نماز ہے تو اس کو اور ہی 1 منٹ کر دیں کہ ہاں وہی نا 2 منٹ کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں, 5 منٹ کا درس سننے کے لیے ہم تیار ہیں, آدھے گھنٹے کا یا گھنٹے یا 2 گھنٹے ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ قرآن کا دفاع ہم کیسے کریں گے؟ ہمارے بچے قرآن کا دفاع کیسے کریں گے؟ کیا وہ اس قابل ہیں کہ قرآن کا دفاع کر سکیں؟ بچوں کو چھوڑے, میں اور آپ ہیں اس قابل کہ ہم اس کو قرآن کا دفاع کر سکیں؟ ہم تو حق کی ادا نہیں کر رہے ہیں. ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں ہمارے سامنے, ہم ان کی صلاحیتیں کہاں پہ لگ رہی ہیں, ان کا وقت کہاں پہ لگ رہا ہے, وہ اپنے آپ کو کہاں پہ ضائع کر رہے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان کے لحاظ سے سب سے تعجب والی مخلوق کون سی ہے, یعنی کہ سب سے اچھا ایمان والا کون سا ہے. اس پر صحابہ کرام نے کہا فرشتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کا کیا ہے کہ وہ ایمان نہ لائیں, کیونکہ وہ سارے حقائق کو واضح طور پر ان کے سامنے ہیں, وہ تو ایمان لے کے آئیں گے ہی. صحابہ نے کہا اس کے بعد انبیاء کرام ہو سکتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انبیاء کرام کیوں نہ ایمان لائیں, ان کی طرف تو وہی کی جاتی ہے. پھر صحابہ کرام نے کہا کہ انبیاء کے بعد صحابہ کرام ہو سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کرام تو انبیاء کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ کیوں نہ ایمان لائیں, ان کے لیے ہر چیز کھلی اور واضح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دراصل ایمان کے لحاظ سے سب سے زیادہ امیزنگ لوگ, تعجب انگیز وہ لوگ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے. وہ وحی الہی کو کتاب کی شکل میں دیکھیں گے, لیکن پھر بھی وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی پیروی کریں گے. وہ میں اور آپ, نہ ہمارے سامنے نبی ہیں, نہ ہمارے سامنے صحابہ ہیں, ہمارے سامنے اللہ کی کتاب ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اتاری گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں نا. غائبانہ ایمان جس کو کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کا ایمان قابل تعجب ہے, یا مخلوق میں انہی کا ایمان امیزنگ ایمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب ہماری یہ نشاندہی کی تھی کہ وہ ایمان لے کے آئیں گے, اس کے پاس یہ سارے احکامات جو ہیں اس کتاب کی شکل میں ہوں گے. اور ہم اس احکامات کو تبھی مانیں گے جب ہمارے اندر محبت ہوگی, محبت سے ہم اس قرآن کو پڑھیں گے, محبت سے اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے, محبت سے اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے, پھر ہی ہم اس کا حق ادا کر سکیں گے نا. ہم تو مجبوری میں آتے ہیں, مجبوری میں اٹھ کے چلے جاتے ہیں, جب بس پڑھنا ہے کیا کریں, تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے, ہم لے آج کہہ کے دیکھ لیں 2 دن کی کلاس اب 3 دن میں کر دیں, ہمیں موت پڑ جائے گی. کہ یہ ایمان بالغیب کی بہترین شکل ہے کہ قرآن کیسے اکٹھا کیا گیا, اس کی محبت میں دیکھیں کہ کس نے اکٹھا کیا, اس کے پروسیجر کیا ہے. قرآن کو پہلے اکٹھا کیا گیا, پائل اپ کیا گیا, پھر اس کو کہتے ہیں نقطوں کی شکل میں حروف لکھے گئے, پھر نقطے اس کے آئے, پھر اس کی حرکات آئی, پھر زیر زبر پیش آیا, پھر اس کو کس طرح سے لکھا گیا, الفاظ کا کس طرح سے بناوٹ ہوئی. اس سے سارا کام, اگر کسی سے محبت ہوتی ہے تو ہم کیا کرتی ہیں, بچہ جب بورن ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں, اس کے ہاتھ دیکھتے ہیں, پاؤں دیکھتے ہیں, ناخن دیکھتے ہیں, ہر جگہ پہ ہم نا چومتے ہیں اس کو. اور کیوں کرتے ہیں؟ محبت کی وجہ سے کرتے ہیں نا. اور قرآن کو بس تھوڑا سا صبح پڑھ لیا, اللہ خیر صلاح, نہ ترجمے کا پتہ, نہ اس کے میننگ کا پتہ, اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے. بچوں کو عادت ہی نہیں ہے پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے, ہم کہہ کے تھک گئے ہیں, وہ پڑھتے ہی نہیں, ان کے پاس ٹائم ہی نہیں, کیونکہ باقی چیزیں اتنی زیادہ انہوں نے اپنے اوپر سوار کی ہوئی ہیں. تو وہ قرآن کا دفاع کہاں کرنے والے آ جائیں گے. وہ آج میں نہیں دفاع کر پا رہی کیونکہ میری ایگزامپل ان کے سامنے ویسی نہیں ہے نا. ویسی ایگزامپل ہوگی تو وہ بھی ویسے ہی کریں گے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حق میں نصیحت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری یا خیر خواہی کیا ہے کہ آپ کی رسالت پر ایمان لایا جائے, سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھی جائے, آپ کی تعظیم کی جائے, آپ کی سنت اور احکامات پر عمل کیا جائے, اور اپنی زندگی کو اسوہ رسول پر ڈالنے کے لیے پوری کوشش کی جائے, اس کے لیے کوشاں رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن پاک میں آتا ہے, آیت ہے کہ جو نبی پر ایمان لائیں گے وہ ان کی عزت کریں گے, ان کی تعظیم کریں گے, ان کی مدد کریں گے, اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا, وہی فلاح پانے والے ہیں. جو ان کی تعظیم بھی کرتے ہیں, ان کی عزت بھی کرتے ہیں, صرف تعظیم اور عزت تک نہیں ہے, ان کی پیروی کرتے ہیں. ہم نے کیا ان کو نور سمجھ لیا, ہم نے ان کی تعظیم کر لی, پیروی کی بات آئی, عمل کی بات آئی تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا. پھر کیا جو کہتے ہیں نور وہ لے کے آئے, قرآن جو لے کے آئے, ہم نے اس کو کیا کر دیا, سجا کے اوپر رکھ دیا, بس اسی کے لیے ہم نے نور ہم نے سمجھا ہی نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی پاک جو ہے وہی بس ایک کوئی بلب جیسی روشنی ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ پھر وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں, کیوں ان کی اصلاح ہوگی, کھولیں گے, دیکھیں گے, پڑھیں گے تو ان کی اصلاح ہوگی. سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے. کس کے لیے؟ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے, اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا ہے, اور اللہ کو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا ہے. ہم کہتے ہیں نا اللہ کو ہم یاد کرتے ہیں, ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ہم اللہ کو مانتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ میرے اور آپ کے لیے تھی. تمہارے لیے کہا ہے نا, اس میں ہم سارے اس میں آ گئے.
اس کے لیے ڈاکٹر اسرار احمد کی بک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں، ریئلی گڈ بک ہے، ایکسیلنٹ کتاب، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے اس کے اندر ریفرنس کے حوالے سے بتایا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں۔ پھر دیکھیں اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خلوص اور اخلاص جڑ گئے ہیں کہ اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے، یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے، اور رسول کا فرض منصبی بھی یہی تھا کہ اس کی نصرت اسی کے کام کے ساتھ اس کا میں ساتھ دوں، اور اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کا جو فرض تھا، جو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا، اس کو اگر میں اس کی تکمیل نہیں کری، اس کو میں ٹائم نہیں دے رہی، تو وہ کیا ہے کہ مومن کو اللہ اور اللہ کی محبت میں مشکل آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مومن کو پتہ ہے کہ جب میں اللہ اور اللہ کی محبت میں اس کا دعویٰ کروں گی، اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے میں اس کے لیے کوشش کروں گی، مجھے تکلیف آئے گی، اللہ تعالیٰ مجھے آزما کے دیکھیں گے، تو کیا کہتے ہیں کہ ان کا ایمان جو ہے، ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں نکلیں گے کانٹے تو آئیں گے، ان کا ایمان اور بڑھتا ہے۔ جو منافق ہے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، وہ مشکلات کو دیکھتا ہے تو وہ مقصد سے ہٹ جاتا ہے، استغفر اللہ۔ میں نے جب یہ پڑھا تو میرے بالکل آگے کہ ہم اچھے خاصے رستے پہ جا رہے ہوتے ہیں، کوئی مشکل آتی ہے بالکل ہی ہم ہٹ جاتے ہیں، تو کہ یہ منافق کا رویہ ہے کہ بالکل ہی سارا کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور جب جو ایمان والا ہوتا ہے مشکلیں آتی جائیں، وہ کہتے ہیں یہ تو آنی، میں نے اس پرپس سے نہیں ہٹنا، یہ میرا مقصد ہے، میری آخرت اسی میں جائے گی، میں مروں گی تو اسی رستے میں مروں گی، یہ نہیں کہ بیماری آ گئی تو میں گھر بیٹھ جاؤں، یا مجھے کوئی پرابلم آ گئی تو میں گھر بیٹھ جاؤں، یا فیملی میں کوئی بیمار ہو گیا تو میں گھر بیٹھ جاؤں، یا میرے مہمان آ گئے تو سب سے پہلے یہ کلاس ہی ختم کرو، یہ نہیں کہ مہمانوں کو ساتھ لے کے آ جاؤ، آپ کی دعوت کا کوئی حق تو ادا ہو نا۔ ہم کہتے ہیں بس ان کو کھانا پلانا اور دعوتیں ان کے سامنے رکھنا، روٹی پانی دینا، یہی مہمان نوازی ہے۔ ان کا جو منیمم حق ہے، آئیں یا ان کو بتائیں چلو میری کلاس ہے، وہاں سے ہو کے بعد میں آ کے ہم جو مرضی کر لیں، ہم پہلے کہیں نہیں بھی میں آج نہیں آ رہی، کیوں میرے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ دماغ میں یہ خیال آتا ہے یہ بھی تو نیکی ہے۔ ہاں، حتیٰ کہ وہ بھی نیکی ہے، خیر خواہی کب ہوگی؟ میں اپنے لیے تو خیر خواہ ہوتی ہوں نا، جب دوسرے آ جاتے ہیں تو انہی میں گم ہو کے رہ جاتی ہوں۔ حتیٰ خیر خواہی تو یہ تھی کم آن لیٹس گو، میں آئی شو یو، کہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ آزما کر دیکھتا ہے انسان کو۔ کبھی بھی کہتی نا کہ یہ نہیں کہ میں اللہ کا دعویٰ کر رہی ہوں، میں اللہ کی بندی ہوں، میں اللہ کی بندی ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی اور آزمائش آئی نا، اللہ تو پرکھ کے دیکھے گا نا۔ ہم بھی لوگوں کو اس طرح سے آزماتے ہیں، کبھی کس طرح سے، کبھی کس طرح، دیکھو تو صحیح میرے ساتھ مخلص ہے کہ نہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تو کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کا جو ہے اس کا دعویٰ کرنا، اور وہ سچ بولتے ہیں اور آپ کی طرف جو وحی کی گئی وہ سچی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان تمام خبروں پر ایمان لانا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی، ان کا تعلق ماضی سے ہو یا مستقبل سے ہو، پرانی قوموں کا ہو، جو آنے والی پیشن گوئیاں ہوں، ان سب کو ہم نے سچا ماننا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ابو بکر صدیق نے اپنا حق ادا کیا تھا۔ معراج کے موقع پر گئے، جب لوگوں نے حضرت ابو بکر سے پوچھا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا جواب کیا تھا کہ ہے تو یہ ناممکن، لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو وہ سچ کہہ رہے ہیں، کہ مجھے بھی سوچ، میری عقل یہی کہتی ہے ناممکن ہے، لیکن اگر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو یہ سچ ہے، میں مانتا ہوں اس چیز کو۔ ان کے حکم پر عمل کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت پر عمل نہ کرے گا وہ مجھ سے نہیں، یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، جو میری سنت پہ عمل نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ ہم سنتے سمجھ کے سنتے ہی تو ہیں، تھوڑی ہیں، سنتے ہی تو ہیں، چھوڑ دو۔ جس چیز سے روک دیں اس سے رک جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا دفاع کرنا، آپ کے پیغام کا دفاع کرنا اور آپ کے مشن کا دفاع کرنا، صرف پیغام کا دفاع نہیں کرنا، آپ کے مشن کا دفاع کرنا، اس کا حق ادا کرنا جس طرح کے کرنے کا حق ہے، جو ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں اس کا دفاع کرنا۔ کیا چھوڑ کے گئے ہیں؟ کتاب، سنت اور قرآن، یہ دو چیزیں یہ ہمارے درمیان چھوڑ گئے ہیں۔ پھر قرآن میں کیا آتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، اور جو رسول کی بات مانتا ہے وہ دراصل اللہ ہی کی بات مانتا ہے، اور جو رسول دیتے ہیں اس کو لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی یہ مدد ہے۔ جہاں سے کہہ دیا نو، ختم۔ کیوں؟ کس لیے؟ طرح کے سوالات نہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اب دیکھیں سبحان اللہ، قرآن پاک کی بہت سی آیات آپ دیکھیں گے مختلف چینلز پہ، یوٹیوب چینلز پہ آپ کو ملتی ہیں، قرآن کا پارٹ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس میں شفا رکھ دی ہے۔ اور جب کوئی اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ اس کو 3 دفعہ پڑھیں، اس کو مغرب کے ٹائم پہ پڑھیں، اس کو فجر کے ٹائم پہ پڑھیں،
تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بھول گئے تھے نعوذ باللہ بتانا کہ اپنی امت کو یہ بھی بتا دو اس میں یہ فائدے ہیں، اس کو خاص ٹائم پہ پڑھنا اور خاص مقصد کے لیے پڑھنا. فلاں بیماری ہے، فلاں آیت کو اتنی دفعہ پڑھو گے تو بیماری دور ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اگر آپ نے حج پہ جانا ہے یا عمرے پہ جانا ہے، اور سبحان اللہ وہ دیکھیں امام بیٹھ کے دیکھنے والے بھی کہتے ہیں کہ یہ علمدار لوگ ہیں جو یہ بات بتا رہے ہیں، کہ دل بھی مانے کہ ہاں اس پہ عمل کرنا ہے، اور وہ یہ فلاں آیت پڑھ لو، فلاں سورت پڑھ لو، ہاں یہ قرآن کی آیت ہے، اس میں یہ یقین رکھ کے پڑھ لو خاص موقع کے لیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو نہ سمجھو اس کو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، وہ ایک ایکسٹرا عمل ہے جو میں کر رہی ہوں. مجھے کسی نے اپنے ایکسپیرینس سے بتا دیا، ہو سکتا ہے مجھے وہ چیز میں نے پڑھ لی ہے اور اس کا مطلب مجھے سمجھ میں آیا اور میں نے پڑھنا شروع کر دیا. اس میں حج کا ذکر ہے یا عمرے کا ذکر ہے یا اس میں کسی بیماری کا ذکر ہے یا کوئی اور 100 وظیفے آتے ہیں. وہ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شفا رکھی ہے، اس نیت سے پڑھنی ہے. پھر اس لیے نہیں کہ فلاں نے کہا ہے تو میں اس لیے پڑھ رہی ہوں، یا میں نے اتنی ہی دفعہ پڑھنی ہے. پھر وہ اپنی وسعت کے حساب سے پڑھیں. پھر اس کے لیے ٹائم کیوں مختص کر رہے ہیں، فجر کی نماز یا مغرب کی نماز. اور دیکھیے ٹائم بھی وہ جب صبح سورج طلوع ہو رہا ہے، شام کو غروب ہو رہا ہے، دونوں ہی مشقت کے ٹائم ہوتے ہیں. اور پھر دین تو مشقت ہے ہی نہیں، ہے ہی آسانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مدد کرنا. پھر ہم جو حدیث پڑھ رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم خیر خواہی کر رہے ہیں؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کر رہے ہیں؟ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ حدیث کی بک پڑھ رہے ہیں. ہاں یہ خیر خواہی ہم سیکھ رہے ہیں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی ہے. ہم پڑھ رہے ہیں، حدیث کو سیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم نے یہ شروع کیا ہے سلسلہ، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا کرے. ہم زیادہ نہیں، چلو 40 کو تو تھوڑی ڈیٹیل میں پڑھ لیں، ہمارے پلے کچھ پڑ جائے انشاءاللہ تعالیٰ. اور حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے سرداروں سے ملاقات کی تو ان سے کہا کہ کیا تم مجھے پناہ دو گے اور میری حفاظت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہمیں بدلے میں کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے جنت ہے. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دفاع آج کرتے ہیں، اس وقت ان کو کہا تھا تو انہوں نے کہا ہمارے بدلے میں ہم دفاع کرتے تو کیا ملے گا؟ کہا جنت. اگر آج میں اور آپ ہم دفاع کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، تو ہمیں اپنی نیت خالص کرنی چاہیے اور ہمیں دنیا سے فائدہ نہیں لینا. ہمیں دنیا سے کہ ہماری تعریف کرے یا دنیا ہمیں کہے یہ نہیں. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کر رہے ہیں، سنت کا دفاع کر رہے ہیں. کسی کو جو مرضی لگتے، اکیلے اللہ کے سامنے حاضر ہونا، اکیلے آئے اکیلے جانا، اپنی قبر میں جانا. کیوں ہم کسی کے لیے کہیں گے اس کا موڈ خراب ہو جائے گا، میرے لیے تکلیف ہوگی، تھوڑی 2-4 دن آپ کو بھی تکلیف ہوگی. لیکن کیا ہے کہ آہستہ آہستہ بندہ سنبھلنا شروع ہو جاتا ہے. ان کا تو رویہ یہی رہنا ہے. اب میں ہر بات میں ان کو دلیلیں دیتی رہوں، بتاتی رہوں، سمجھاتی رہوں. جو سمجھنا ہے، جس نے سمجھنا ہے سمجھے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، ہمارے لیے یہاں واضح، ہم نے اسی کو کرنا ہے اور اس کا بدلہ میں نے جنت میں لینا ہے بس. اور یہ بھی چیز کئیوں کو کھٹکتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جنت میں بدلہ ہم نے لینا ہے، یا میں نے صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا ہے، اس نے رشتے کا پاس نہیں رکھا. اس کی بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے. کیا کہ آپ دیکھیں مدر ان لاء کو کہیں گے نا کہ امی میں آپ کی خدمت اس لیے نہیں کر رہی کہ آپ میرے ہسبینڈ کی ماں ہو، میں اس لیے کر رہی ہوں. ایک تو اب بزرگ ہو، کوئی اور بھی ہوتا ہم کرتے ہیں نا، میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں کہ میں اپنی آخر وہ دیکھنا کیسا وہ بیلا وہاں پہ اٹھتا ہے. ہاں کہ مطلب یہ کہ مجھے سمجھتی نہیں کچھ، مجھ پہ تکرار کر رہی ہے، ترس کر رہی ہے. حتیٰ کہ کوئی بھی عمل ہم کرتے ہیں اپنے آپ کو، ہم کہتے ہیں نا بول کے اپنے آپ کو ریوائیو کروایا کریں کہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، میں کسی کے لیے نہیں کر رہی. میں نے اگر اپنے میاں کی ماں کے لیے کیا تو وہ یہیں پہ ختم ہو گیا نا. پھر وہ اگر میں نے کسی بزرگ کے لیے کیا کہ میں کسی کی خیر خواہی کر رہی ہوں، میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں اور اس کا بدلہ میں اللہ سے چاہوں گی. مجھے تو اس نے للکار دیا ہے، یہ اب آگے سے آپ کو ملے گا، ملیں گے، یہ نہیں کہ نہیں. ایسا ہوتا ہے جن کا علم اس لحاظ سے نہیں ہے، سمجھ اس لحاظ سے نہیں ہے، اور شاید کئی دفعہ پھر ہم بولتے ہوئے بھی اس چیز کا لحاظ نہیں رکھتے. صحیح بات ہوتی ہے لیکن ہمارا لہجہ یا وہ وقت صحیح نہیں ہوتا، وہ ہمارے پہ الٹا ہی پڑ جاتا ہے. پھر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حدیثوں کو کیسے جمع کیا. دیکھو حدیثوں کو یاد کرنا، حدیثوں کو انہوں نے کھوٹا کھرا علیحدہ کر دیا، اس کو کس طرح سے انہوں نے پائل کیا، کس نے پائل کیا، کہ کہاں سے لی حدیث، کس سے لی، کیسے لی، کون اس کو کا راوی ہے. انہوں نے جو صحیح حدیث ہے، حسن حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، ان کو ان کی کیٹیگریز بنا کے ہمارے سامنے رکھ دی. پھر یہ کہ حدیث ایسی جمع نہیں کر لی گئی،
ان کو اچھی طرح سے کہتے ہیں کھنگالا گیا، ان کو ان کا کھرا کھوٹا سرا دیکھا گیا. پھر جن صحابہ کی احادیث یا یادداشت صحیح نہیں تھی ان کی بارے میں ان کی ساری ہسٹری بتا دی گئی. اگر ان کی حدیث لینی ہے تو اس میں یہ امکان ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی حدیث صحیح نہ ہو کیونکہ ان کی یادداشت صحیح نہیں تھی، یہ حدیث منکر ہوگی، یہ حدیث ٹھیک نہیں ہوگی. مطلب کہ اس کے درجے رکھ دیے گئے، ہر چیز کو اتنا کلیئر اور صاف کٹ کر دیا گیا. تو ہم آج کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، ہم حدیث کو مانتے ہی نہیں. حدیث کو تو بعد میں پائل کیا گیا. اگر وہ حدیث کو پائل نہ کرتے، محدثین حدیثوں کو اکٹھا نہ کرتے تو آج یہ حدیث ہمارے تک نہ پہنچتی. ہم اپنی زندگیوں کو اس طرح حدیث یا سنت پہ جو تھوڑا بہت عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا وہ ہم نہ کر رہے ہوتے، چیزیں ہمارے لیے عیاں نہ ہوتی. ویسے اب امام بخاری کہتے ہیں 16 سال اپنے گھر سے وہ باہر رہے اور 16 سال وہ سفر میں رہے. یہ نہیں کہ ایک جگہ پہ وہ گھر سے باہر چلے گئے تو ایک ہی جگہ پہ بیٹھے رہے، وہ سفر میں رہے. اس وقت نہ فون تھے، نہ کوئی کال ہوتی تھی، نہ کوئی خط ہوتا تھا، کسی کا پتہ نہیں تھا کوئی مر گیا ہے کوئی جی گیا ہے. وہی نا 16 سال منہ سے کہنا ہے. انہوں نے اسے حدیث کے لیے مختص کر دیے اور آج ہم کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں. پھر یہ کیا ہے ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. پھر یہ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے سردار کے بیٹے، اے ہمارے بہترین اور ہم میں سے بہترین کے بیٹے. یعنی اس طرح کی باتیں کرنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو تقوی کو اپنے اوپر لازم کر لو، شیطان تمہارے ہوش گم نہ کرنے پائے. میں صرف محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں. اللہ کی قسم مجھے یہ چیز پسند نہیں کہ تم میرے لیے اتنے اس مرتبے پہ مجھے بلند کرو جو اللہ نے میرے لیے رکھا ہی نہیں ہے. مطلب کوئی تمہید باندھنا شروع کر دی نا انہوں نے کہ بس میں اللہ کا نبی ہوں، یہاں تک یہ کافی ہے، اس کے علاوہ زیادہ تمہید جو ہے وہ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر کیا ہے کہ حاکم ائمہ مسلمان کے جو ہیں مسلمین کے، ان کا حق کیا ہے اس کو دیکھنا. حاکم کی یا جماعت کی یا ائمہ کرام یا عوام کی خیرخواہی کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں کہ یہاں پر ائمہ کو سب سے پہلے اور عوام کو بعد میں لایا گیا. اس کے لیے اس کی ریزن کیا ہے؟ اسکالرز کہتے ہیں کہ ائمہ کو اس لیے لایا گیا کیونکہ وہ بھلائی ایک عالم اچھا کام کرے گا تو کروڑوں کا فائدہ ہو جائے گا، اور اگر ایک عام بندہ کرتا ہے تو وہ ایک عام بندے ہی کا فائدہ ہے. اسی طرح جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک مرد کی تعلیم ایک مرد کی ہے، ایک عورت کی تعلیم پورے خاندان کی تعلیم ہے. تو اسی طرح ائمہ کو انہوں نے پہلے لے کے آئے، ائمہ کو پہلے رکھا. اور یہ کہ ائمہ کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ دین کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ان کی اطاعت کریں، انہیں اچھا مشورہ دیں، غلطی سے آگاہ کریں، اور ان کو جو غلط بات ہے ان کے خلاف بات کرتے ہوئے بدتمیزی کا مظاہرہ نہ کریں. ان کی جو مقام ہے اس کا احترام ضرور کریں، لیکن ان کو صحیح اور غلط کا ان کو ضرور بتائیں. پھر اماموں کی خیرخواہی میں کیا آ جاتا ہے کہ اس میں دو باتیں نا، امام قوم کے امام بھی آ جاتے ہیں، اس میں حاکم آ جاتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے دین کے امام. دنیا کے امام کی ہم نے بات کر لی، حاکم ہے، کوئی خاص پوسٹ پہ ہے، کوئی وزیر ہے، جو وہ کس طرح سے انفلوئنس کرتی ہیں اور ہمیں ان کے اختیارات کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، کس طرح سے ان کو غلط اور صحیح کی بتانی ہے. پھر اگر اماموں کی خیرخواہی کی بات ہم کرتے ہیں کہ مسجدوں کے امام، تحریکوں کے قائد اس میں آ جاتے ہیں، امیر آ جاتے ہیں. پھر میں اور آپ ہم اپنے گھر کے امیر ہیں. میرا میاں میرے گھر کا امیر ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں. پھر اگر میاں نہیں ہے تو پھر میں ہوں اپنے بچوں کے اوپر، ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ معروف کے ساتھ ان کا ساتھ دینا ہے، اور جہاں پہ معروف نہیں ہے، غلط کام ہو رہا ہے، وہاں پہ میں نے ان کی اصلاح کرنی ہے، وہاں پہ میں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. کہ علماء دین پر عمل کرنے والے ہوں، اللہ کی طرف بلانے والے ہوں، امام ہو یا وہ خطیب ہو، یعنی کہ دین کی رہنمائی کرنے والے ہوں، ان کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ دنیا کے امام میں جو لوگ حکومت چلاتے ہیں وہ دنیا کے امام میں آ جاتے ہیں. یا پھر یہ کہ عہدے داران جن کو وہ عہدہ دیا جاتا ہے، ایک تو ہوتے نا خاص قسم کے عہدے داران، ان کو خاص عہدے دیے جاتے ہیں اور ان کا ایک خاص مقام ہوتا ہے. قسم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ 3 لوگ نکلے تو ان میں سے ایک کو جو ہے اپنا امیر بنا لو. کہ ہر جگہ پہ امیر کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کو لیڈر کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی کہ لیڈر کے بغیر کوئی بھی
آرگنائزیشن، کوئی بھی کمپنی، کوئی فیکٹری جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ سارے لوگ ہی پھر آپ اس پہ منحصر کر رہے، کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوگا. تو یہ جو چیز کہے گی نا کہ لیڈرشپ کے رول کو سمجھنا، پھر اس کو اپنانا اور اس کے ساتھ صحیح اور غلط کی بات کرنا. اور شروع میں ہی بات کر دی گئی کہ جماعت جو ہے اس میں اختلاف ہوگا، جماعت کے ساتھ مل کے بیٹھنا. ایک اچھا مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے سے اوپر والے کا خیال رکھتا ہے، اپنے سے اوپر والے کا احترام کرتا ہے، اپنے سے اوپر والے کی بات کو سنتا ہے. یہاں پہ غلط ہے اس کو اچھے طریقے سے بتاتا ہے، یہاں پہ صحیح ہے اس کی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے، اس کو میں فالو کرتا ہوں. کوئی بھی تنازع ہو تو اس کو جھگڑے سے نہیں بلکہ خیر خواہی کے ساتھ، اچھے طریقے سے ساتھ، تعاون اور بھلائی کے ساتھ اس کو جو ہے کیا جائے، اس کو اچھا مشورہ دیا جائے، اور اس کے ساتھ تنقید کے ساتھ ساتھ تعریف کے ساتھ ساتھ کیا لیں، تنقید کو بھی لیا جائے، اس کی بھلائی کے ساتھ ساتھ اس کی تنقید اگر ہم نے کرنی بھی ہے تو اس کو اچھا سمجھتے ہوئے، اس کی خیر خواہی کرتے ہوئے اس کی تنقید ضرور کریں تاکہ اس کے اندر اصلاح کا پہلو جو ہمارے سامنے آ سکے. پھر اسی طرح عوام کے لیے، عام لوگوں کے لیے کیا ہے کہ ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کچھ نہ کچھ حقوق ہیں جو ہمیں ہر حال میں ادا کرنی ہوتی ہیں. حضرت علی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں. ایک یہ کہ جب ملے تو اس کو سلام کرے اور سلام میں سبقت کرنے کی کوشش کریں. اگر یہ نہیں کر سکتا تو چلو ہمارے ایک نوم بھی ہے نا کہ چھوٹے جو ہیں وہ بڑوں کو سلام کریں، جو باہر سے آنے والا ہے ایک طریقہ بھی ہمیں بتا دیا گیا ہے نا. ہاں، جو بیٹھوں کو کرے، کھڑا بیٹھوں کو کرے، جو باہر سے آیا وہ اندر جو آلریڈی موجود ہیں ان کو کرے. دوسرا حق کیا ہے کہ اگر کوئی دعوت دے تو اس کو قبول کر لیں، الا یہ کہ کوئی معذرت ہو، کوئی بیماری مجبوری ہو، نہیں جا سکتا، وہ اور بات ہے. پھر تیسرا یہ کہ جب چھینک آئے تو اس کا جواب دے، یرحمک اللہ، یہ حق ہے. اور پھر وہ شخص جس کو آپ نے یرحمک اللہ کہا ہے وہ یہدیکم اللہ کہے، آپ کو جواب دے آگے سے. یہ ضروری نہیں ہے لیکن کہ بہتر ہے. جس طرح السلام علیکم کہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، پھر اگر وہ رحمۃ اللہ تک کہے تو آپ مبارکاتہ کے لفظ کی ایکسٹینشن کر کے اس کو جواب واپس دیں. جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے. اور 5واں، اور جب مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھے اور جنازے میں شامل ہو یا داخل ہو یا اس میں شمولیت اختیار کرے، اور اس کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ 5 حقوق ہیں جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ ہیں کہ اس کو سلام کرے اور اس کی دعوت کو قبول کرے، چھینک آئے تو اس کا جواب دے، بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنے جائے، اور اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے پہ جائے. یرحمک اللہ. اور اچھا مشورہ دو، اگر وہ مشورہ پوچھے، نہیں منکر کرو، اس کے ساتھ خیر خواہی اس کے ساتھ رکھو. عوام کے بوجھوں سے نجات دلانا، اس کو غلط نظام سے اس کے لیے نجات کرنا، اسلامی نظام بنانے کی کوشش. اب یہاں پہ مجھے تھا میں تھوڑی سی بات کروں گی غلط نظام جو ہم لوگوں نے بنائے ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے سوری میں نہیں کر پاؤں گی. پھر یہ کہ ربیعہ بن عامر کہتے ہیں کہ جب ایران فتح کرنے کے لیے گئے، جب ان کو دربار میں بلایا گیا تو پوچھا کہ تمہارا آنے کا مقصد کیا ہے. اب دیکھیں سبحان اللہ، جواب اتنا 2 ٹوک ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں کرنا چاہتا ہوں. سیدھا 2 ٹوک، یعنی کوئی تمہید، کوئی کچھ نہیں. میرا مقصد آنے کا کیا ہے؟ لوگ بندوں کی غلامی کر رہے ہیں، بندوں کے ڈر سے وہ اللہ کے احکامات کی پامالی کر رہے ہیں، میں صرف ان کو اللہ کا بندہ بنانے آیا ہوں. کہتے ہیں اللہ کے بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینے کے لیے آئے ہیں. کیا ہمارا بھی یہی مقصد ہے؟ ہم بھی یہی چاہتے ہیں. اتنے ہم دوسروں کے خیر خواہ ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنا غلام بنا. ہم کہتے ہیں میرے غلام، میری غلامی، میری واہ واہ، میری بات کی جائے، دوسروں کی تو بات ہی نہ کرے. جہاں پہ دوسروں کی بات ہوئی نہیں، میرے اندر جیلسی، حسد، تکبر، ایسی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. اللہ کی محبت کے حوالے سے ابن مبارک کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس 2 غلام ہوں، ان میں سے ایک آپ سے ڈرتا ہو اور دوسرا آپ سے محبت کرتا ہو، تو ان دونوں میں سے زیادہ مقرب کون ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ان کا جواب سنیں، کہتے ہیں جو مجھ سے محبت کرے گا. کیوں؟ کیونکہ جب آپ موجود ہوں گے تو آپ کی اطاعت کرے گا، اور جب آپ موجود نہیں ہوں گے تو آپ کی خیر خواہی کرے گا. جب امین بنایا جائے گا تو امانت کا خیال رکھے گا، اور جو آپ سے ڈرتا ہے وہ صرف آپ کے ڈر کی وجہ سے کام کرتا ہے. جب آپ موجود ہوں گے تو آپ کے لیے کام ٹھیک طریقے سے کرے گا، جب آپ غیر موجود ہوں گے وہ کچھ بھی نہیں کرے گا. آپ کے ضروری حکم کو بھی شاید وہ ٹال ہی دے، اب آج نہیں، میں پھر بعد میں کر لوں گا. یا پھر امانت رکھی جائے تو یا تو واپس کرے گا یا اس میں کوئی کوتاہی کر دے گا یا پھر ویسے ہی بھاگ جائے گا پیسے لے کے. بس وہ منہ پہ ہے نا. ہاں، کہ ڈر کی وجہ سے ہے وہ. کہ اللہ کا بندہ بننے کے لیے خوف سے زیادہ محبت ضروری ہے، اور یہ میں نے اپنے اندر بھی دیکھنی اور اللہ سے دعا کرنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایک توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر یہ چیز ڈال سکیں کہ اللہ کی خوف کی بجائے اللہ کی محبت ان کے اندر ڈال سکے، تاکہ وہ ہر کام مجبوری میں نہیں بلکہ وہ شوق سے کر سکیں.
ان کے اندر وہ محبت کا جذبہ ہو کہ ہم نے اللہ ہم سے ناراض نہ ہو تب وہ چیز لے کے اس کو کرے. اور یہی پھر خیر خواہی ہوگی کہ اللہ کا جب وہ اللہ کا ڈر ہوگا اللہ کی محبت کی وجہ سے تو وہ اللہ کا حق دینے والے بن جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ اکرام کا، قرآن کا اور ائمہ اکرام کا اور عام عوام کا حق دینے والوں میں بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے لیے خیرخواہ بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کرے. ہم نے جو ٹوٹا پھوٹا تھوڑا سا کوشش کی ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ساری اچھی باتوں کو ہماری زندگیوں کا حصہ بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، اپنوں کے لیے اور دوسروں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور دوسروں کے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے اور دوسروں کے والدین کے لیے. اگر کوئی کمی کوتاہی ہمارے اندر رہ رہی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہمیں دکھا دے. اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے دلوں کو اتنا بڑا کر دے کہ ہم دوسروں کی تنقید کو لے سکیں اصلاح کے لیے اور دوسروں کے فائدوں کے لیے، دوسروں کے لیے فائدہ مند بن جائیں. پروردگار ہمیں بھی دین النصیحہ کرنے والوں میں شامل فرما لے، ہمارے دلوں کو بھی نرم فرما دے، ہم بھی دوسروں کے لیے خیر خواہی کرنے والے بن جائیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.